وتقاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے. بنانے والا اس میں جو کچھ کرتا ہے ویسے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ خود اپنی طاقت سے نہ بنا ہے، نہ موجود ہے، نہ یہ مٹ سکتا ہے. بنی ہوئی چیز، مخلوق بنی ہوئی، بنانے والا ایک خالق. مخلوق قرآن پاک میں کیا تعریف ہے؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. یہ ساری کائنات مخلوق نہ اپنی مرضی سے نفع دے سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اپنی طاقت سے زندہ رہ سکتے ہیں، نہ اپنی طاقت سے مر سکتے ہیں، نہ اپنی طاقت سے مر کے کھڑا ہو سکتے ہیں. ساری کائنات بنانے والے کے ارادے اور منشا سے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے 2 دفعہ حکم نہیں دینا پڑتا بن جا بن جا. کسی چیز کو حکم دینے کے لیے 2 دفعہ حکم نہیں دینا پڑتا، ایک ہی دفعہ اس کا کہنا کافی ہوتا ہے. ان الامر بین الکاف والنون، کن کے درمیان ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. ہمیں تو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا. کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. پانی پینے کے لیے کچھ کرنا ہے، پانی کو صاف کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، گھر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہے، زراعت اور تجارت کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کہتا ہے ہو جاتا. کسی کو دینے کے لیے اس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سارے غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہیں. دنیا میں جو چیز بنائی ہے ذرہ ہے، آخرت میں جو چیز بنائی ہے وہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں. جو کچھ اس جہان میں ہمیں بنا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی خوشی اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا غم اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا رونا دھونا اللہ کے عذاب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی ٹھنڈی ہوا اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی گرم ہوا اللہ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی آگ اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا سونا اور چاندی اللہ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں. یہاں کی شکلیں جتنے انسانوں کی، جنات کی، جانوروں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کا حسن اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں کی بدصورتی اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. یہاں ہر چیز بہت تھوڑی ہے، اس کے غیب کے خزانوں میں ہر چیز لامحدود ہے. اس کی اپنی ذات کی کوئی حد نہیں. وہ اولیت سے پاک، آخریت سے پاک. وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. الاول لیس قبلک شیء،
یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. والآخر لیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، یا اللہ تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. انت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تو سب کے اندر اتر کے دیکھنے والا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں. الاول بلا بدایا، یا اللہ تو ایسا اول ہے جس کی کوئی پہل کوئی نہیں، ابتدا کوئی نہیں. والآخر بلا نہایا، وہ ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. نہ اس کا اول ہے، نہ آخر ہے، نہ اس کے اوپر ہے، نہ اس کو کوئی گھیر سکتا ہے. لا یصفہ وصف واصف، سارا جہان اس کی تعریف کرے کر نہیں سکتا. لا یحیط بہ علم عارف، ساری دنیا کے عارفین، ساری دنیا کے کامل اولیاء کرام، ساری ذاتیں اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کو پوری طرح گھیرے میں نہیں لے سکتی. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ تیرے رب کا احاطہ، تیرے رب کو گھیر نہیں سکتی. اس کی ذات کہاں ہے، کہاں سے شروع ہے، کہاں اس کی انتہا ہے، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھاؤ گے اللہ ہی نظر آئے گا. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب اللہ، مغرب کا رب اللہ. لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی کو دوست بناؤ، اسی کو ساتھی بناؤ. کفا باللہ وکیلا، اس سے کافی کوئی وکیل نہیں. کفا باللہ نصیرا، اس سے زیادہ بڑا کوئی مددگار کوئی نہیں. کفا باللہ رقیبا، اس سے بڑا کوئی نگہبان کوئی نہیں. اس سے بڑا کوئی ساتھی نہیں، اس سے بڑا کوئی کافی نہیں، اس سے بڑا کوئی وکیل نہیں، اس سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہ ناصر ہے، باقی سب منصور ہیں. منصور کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے. وہ ناصر، ساری دنیا منصور. وہ حافظ، ساری دنیا محفوظ. وہ اپنی ذات میں ناصر ہے، منصور نہیں. حافظ ہے، محفوظ نہیں. خالق ہے، مخلوق نہیں. قادر ہے، مقدور نہیں. جابر ہے، مجبور نہیں. قاہر ہے، مقہور نہیں. رب، مربوب نہیں. رب پالنے والا، مربوب جس کو پالا جائے. اللہ کے سوا سب پلتے ہیں، پالنے والا اللہ تعالی ہے. عرش کے نیچے سب پلنے والے ہیں، عرش کے اوپر والا پالنے والا ہے. عرش کے نیچے عرش تک مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق. ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ. کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنایا. ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر اپنے تخت کو بچھایا. یغشی اللیل النہار، یہ رات کو بنایا، اس کے آگے دن کو رکھا، دن کے پیچھے رات کو رکھا. یکسبہ حثیثا، یہ آگے پیچھے تیز تیز چلتے ہیں، آگے آگے دن چلتا ہے، پیچھے پیچھے رات چلتی ہے. الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے. مسخرات بامرہ، وہ اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. قل ان الامر کلہ هل لنا من الامر من شیء، منافقین کہنے لگے کوئی ہماری بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو زمین آسمان میں صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں چل سکتی. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ، تیرا اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے خوبصورت بنا دے، جسے چاہے بدصورت بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلتوں میں اور عداوتوں میں ڈال دے. القى بینہم العداوۃ والبغضاء، جہاں چاہے نفرت پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے. وہ زمین کو سرسبز کر دے، زمین کو بنجر کر دے، زمین کو صحرا کر دے، پانی کو کڑوا کر دے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، پانی کو میٹھا کر دے. ھذا عذب فرات، یہ میٹھا، یہ کڑوا. بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں پردہ، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، میٹھا کڑوے میں نہ جائے. یہ اللہ کی شان ہے. رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب. پھر دوسری آیت رب المشرقین والمغربین، یہ مشرق اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مشرقین. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مشرق کا رب ہوں، میں مغرب کا رب ہوں.
رب المشرقین و رب المغربین، نہیں صرف مشرق نہیں، ادھر سے لے کر ادھر تک جتنی مخلوق اور ادھر سے لے کر ادھر تک جتنی مخلوق میں سب کا رب ہوں. پھر اس سے اونچی آیت فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ایک نہیں جتنی مشرقیں ہیں جتنی مغرب، جو شمال جو جنوب، عرش فرش لوح قلم کرسی تحت الثری تک جو بھی ہے سب کا رب اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا حفیظ اللہ ہے، سب کا کفیل اللہ ہے، سب کا وکیل اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کو پلانے والا اللہ ہے، سب کو سلانے والا اللہ ہے، سب کو اٹھانے والا اللہ ہے. ہم سو جائیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھ جائیں تو سو نہیں سکتے، بیٹھیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں تو بیٹھ نہیں سکتے. ایک یہودی کہنے لگا اللہ کے حبیب سے اشاء ان اقوم، میں چاہوں تو کھڑا رہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بل شاء اللہ ان تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا رہ سکے گا، نہ چاہے تو نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ کہنے لگا اشاء ان اقعد، میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں. آپ نے فرمایا بل شاء اللہ ان تقعد، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا، اللہ نہ چاہے تو بیٹھ نہیں سکتا. بیٹھنا اللہ کے ارادے سے، اٹھنا اللہ کے ارادے سے، چلنا اللہ کے ارادے سے، سونا اللہ کے ارادے سے، نیند اللہ کے ارادے سے، پیشاب کا نکلنا اللہ کے ارادے سے. ایک گردہ ہے چھوٹا سا، اس میں 10 لاکھ چھلنیاں اللہ نے لگائی ہیں پیشاب کو چھاننے کے لیے. اتنے سے کتنی چھلنیاں ہیں؟ 10 لاکھ. چھلنی تو سمجھتے ہیں؟ تو بولو بھائی سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ چھانی، ہماری پنجابی میں بھی چھانی کہتے ہیں. 10 لاکھ چھانیاں ہیں ایک چھوٹے سے گردے میں جو پیشاب کو چھانتی ہے اور اس کو مثانے میں پہنچاتی ہے، خون کو واپس رگیں اوپر لے جاتی ہیں، پیشاب کو نیچے. 20 لاکھ چھانیاں اللہ تعالیٰ نے 2 گردوں میں لگائی ہیں. بلاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ یہ اتنی چھوٹی جگہ پہ فٹ کر کے دکھا دیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا میں نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تم گرتا ہوا پانی نہیں ہو منی کا؟ فلینظر الانسان مما خلق، کبھی غور تو کیا کرو کس چیز سے بنے، کیسی شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی ابتدا کو تو سوچو. فلینظر الانسان مما خلق، کہاں سے بنے ہو؟ خلق من ماء دافق، ایک پانی ہے اچھلنے والا، یخرج من بین الصلب والترائب، مرد عورت کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. اور دیکھو نا اللہ کی قدرت، ساری دنیا تصویر بناتی ہے کاغذ پر، لکڑی پر، پتھر پر، لوہے پر، پیتل پر، تانبے پر، چاندی پر، اور روشنی میں بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تصویر بنائی پانی کے ایک قطرے پر، اور قطرہ بھی نہیں، ایک قطرے کا کوئی کروڑواں حصہ ہے، اس کے اوپر تصویر بنائی پانی پر، اور 3 اندھیروں میں بنائی فی ظلمات ثلاث، اور ایسی زبردست بنائی کہ اگر جب انسان بن رہا ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے. 1 سینٹی میٹر کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو پیشاب کی جگہ سے منہ سے نکلنا شروع ہو جائے. یا ایھا الانسان، اس لیے تو اللہ گلہ کر رہا ہے، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے اپنے رب سے کس نے دور کر دیا؟ تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکہ دے دیا؟ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں خوبصورت بنایا، پورا بنایا، برابر بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ بنایا، تو مجھے چھوڑ کے کدھر بھاگا جا رہا؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا، پوجا تو نے کسی اور کی شروع کر دی. ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا، شکر ادا کرنے کا دکان کا اور زمین کا اور حکومت کا کہ حکومت میں بھی روزگار ہے. ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا، شکر تو نے کسی اور کا ادا کیا. اکلؤہم فی مضاجہم کأنہم لم یعصونی، اس کے باوجود میں تمہیں تمہارے بستر پہ ایسے سلاتا ہوں جیسے تم نے سارا دن کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. حکومت کا مجرم ہو جائے تو وہ بھاگا پھرتا ہے، کبھی جنگل میں چھپتا ہے، کبھی دریا میں چھپتا ہے، کبھی کدھر چھپتا ہے، کبھی صحرا میں بھاگتا ہے کہ حکومت نے کا جرم کیا، حکومت میرے پیچھے ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبح سے لے کر شام تک تو نے میرے خلاف بغاوت کی، تیری آنکھوں نے غلط دیکھا، تیرے کانوں نے غلط سنا، تیرے ہاتھ نے غلط تولا، تیرے ہاتھ نے غلط لکھا، تیرے قدم غلط اٹھے، تیرے دل نے غلط جذبوں سے دن گزارا، تیرے دماغ نے سارا دن غلط سوچا. اس کے باوجود جب تو آ کے بستر پہ لیٹتا ہے تو میں تمہیں اس طرح سلا دیتا ہوں کأنہم لم یعصونی، جیسے سارا دن تو نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں.
خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، تمہاری بدماشیاں میں روز دیکھتا ہوں، اس کے باوجود اپنی رحمتیں تم پہ روزانہ بھیجتا ہوں۔ اگر میں تمہیں پکڑنے لگے لو یاخذہم بما کسبوا ما ترک علیہا من دابۃ، اگر میں تمہارے گناہوں پہ تمہیں پکڑ لوں تو زمین پہ ایک بھی زندہ کو نہ چھوڑو۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، تو میں کیا کروں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، تمہارا کیا خیال ہے جو تم میری نافرمانی کر رہے ہو، اس زمین میں تمہیں نہیں دھسا سکتا، زمین کے اندر تمہیں بھیج دوں، کوئی روکنے والی ہے طاقت؟ اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب بھیجوں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے، کوئی روک لے گا۔ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، یا تمہارے سجاول کے بازار بھرے ہوئے ہوں، خرید فروخت ہو رہی ہو، منڈی بھی بھری ہوئی ہو، سب لین دین میں لگے ہوں، اور اچانک میرے عذاب کا کوڑا برسے تم روک لو گے۔ وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ، یا میں تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، بتا کے ماروں کہ میرا عذاب آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ کیا تیاری کرو گے بچنے کی؟ تمہیں ترساؤں، تمہیں ڈراؤں، ڈرا ڈرا کے ماروں، یہ میں سب کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کرتا؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، کیا کروں، میں رحمان ہوں، مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس لیے تمہارے گناہ دیکھ کر بھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا چھوڑ دو۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ یہ سمندر تو آپ کے قریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ اجازت ہو تو میں نکل جاؤں، ان کو غرق کر دوں۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے انا الذی کلمت البحار ففقهت قولی، میں وہ رب ہوں جس نے سمندروں سے بات کی، انہوں نے میری بات کو سمجھا۔ فامرتها فامتثلت بامری، پھر میں نے سمندروں کو حکم دیا تو میرے حکم کے تابع ہو گئے۔ فحددت لها حدودا فلا يتجاوز حدی، پھر میں نے اس کی حد بنا دی کہ ایک سمندر کا پانی یہاں سے آگے تو نے نہیں جانا۔ فتأتی الامواج بامثال الجبال، موجیں آتی ہیں پہاڑوں کی طرح، ایک موج کو چھٹی دے دوں تو سجاول سے لے کر پشاور تک سب کو غرق کر دے۔ فتأتی الامواج بامثال الجبال فاذا بلغوا حدی، موج آتی ہے پہاڑوں کی طرح، جب اس جگہ آتی ہے جہاں میں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے آگے نہیں جانا، فالبستها مذلۃ طاعتی، میں اس کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتا ہوں اور وہ میری اطاعت کے سامنے ذلیل ہو کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ورنہ روزانہ سمندر کہتا ہے اجازت ہو تو چڑھ جاؤں، زمین کہتی ہے اجازت ہو تو پھٹ جاؤں، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، چلو سمندر کو تو آنے میں کچھ 15 منٹ لگیں گے، یہ تو زمین کہتی ہے اللہ اجازت ہو تو پھٹ جاؤں، اندر لے جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، ان کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی ان انشأتہ من الارض، چھوڑ دو میرے بندے کو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر تم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو پکڑ کے ختم کر دو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، کوئی رات تو آئے گی، اور میں اس کی توبہ۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کر لے گا قبول، جس رات کرے گا قبول، ساری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، مرتے دم تک اللہ توبہ کا انتظار کرے گا۔ کب تک؟ ما لم یغرغر، گلے میں سے آواز آتی ہے سانس کے ٹوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک تیرا گلا بولتا نہیں اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا، اس سے زیادہ اور اللہ کیا چھوٹ دے؟ میں تو اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا سخاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن توبہ کرے گا اسی دن سب معاف۔ کیا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرۃ ولا ابالی، اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر دیں، یہ سارے گناہ لے کے آ جائے، لیکن اگر تو نے میری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا، میری ذات کو ایک مانا، تو غم نہ کر، سارے ہی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی۔ ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم غفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ اگر تو اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر جائے، فضا بھر جائے، خلا بھر جائے،
آسمان کی چھت تک گناہ چلے جائیں، اتنے کون کرے گا بھائی؟ اتنے تو ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی. اور اگر فرض کرو کوئی اتنے کر لے کہ آسمان کی چھت پر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا بس ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی. تو میرے بھائیوں، اس جہان کا بنانے والا اللہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ واجد ہے، وہ ماجد ہے، وہ مقدم ہے، مؤخر ہے، اول وہ ذات، آخر وہ ذات، ظاہر وہ ذات، باطن وہ ذات، صمد وہ ذات، مہیمن وہ ذات، عزیز و جبار و متکبر. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. کہ میں اکیلا ہی ہوں، میرا ساتھی شریک کوئی نہیں، اکیلا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر اللہ خود اپنی گواہی دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی نہیں دوسرا. قائما بالقسط لا الہ الا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زمین آسمان میں اکیلا، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں. الملک لا شریک له الفرد لا ند له. کوئی اس کا مثل نہیں. العلی لا سمیع له. کوئی اس کے برابر نہیں. الغنی لا ظہیر له. کوئی اس کا مددگار نہیں. القاہر بلا معین. سارے جہان کو اس نے دبایا ہوا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. المدبر بلا مشیر. ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے، کوئی اس کی مجلس شورا کوئی نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا. لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. وما كان ربك نسیا، وہ بھولتا نہیں. لا يضل ربی، وہ گمراہی سے پاک، وہ غلط فیصلوں سے پاک. ولا ينسى، وہ بھول چوک سے پاک. ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں. وما هم بمعجزین، وہ عاجز نہیں. ما كان اللہ لیعجزہ من شیء، کائنات میں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو یا نیکی ہو. فتکن فی صخرۃ، پہاڑ کے اندر. او فی السماوات، آسمان کے اندر. او فی الارض، زمین کے اندر. یأتی بها اللہ، اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کو باہر لاتا ہے. اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. لا تراہ العیون، آنکھوں سے اوپر رہتا ہے. لا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں جاتا. ثم استوى على العرش، عرش کے اوپر تخت بچھایا. اتنا دور چلا گیا کہ خیالات بھی اس تک نہیں پہنچتے، اور اتنا قریب آ گیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے زیادہ قریب آ گیا. سبحان اللہ، دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے، اور قریب اتنا کہ شہرگ سے قریب. فوقیتہ لا تزیدہ بعدا عن خلقہ، اس کا اوپر ہونا، عرش پہ ہونا اپنے بندوں سے اس کو دور نہیں کرتا، بلکہ ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان میں ہر چیز اس کی تسبیح پڑھ رہی ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ عزت والا ہے، وہ حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ لاتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. اندر کے بھید کو جانتا ہے، اور صرف بھید کو نہیں، اندر کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. نعلم ما توسوس به نفس ما تکن صدورهم وما يعلنون، جو جس سینے کے اندر نہ بیوی کو پتا، نہ بیٹے کو پتا، نہ بچے کو پتا، نہ ماں کو پتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پتا ہے تو کیا سوچ رہا ہے. الغیب عنده الشہادہ والسر عنده العلانیہ، غیب بھی حاضر، حاضر بھی حاضر، جو حاضر وہ بھی حاضر، جو غیب وہ بھی حاضر، جو مشہود وہ بھی موجود، جو غیب ہے وہ بھی موجود. اور کیسا دیکھنے والا ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ فیرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اس کالی رات میں ادھر کالے پہاڑ پر ایک چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہاں جا رہی ہے.
اور اس کو بھی جانتا ہوں کیا کہہ رہی ہے، اس کی بھی سنتا ہوں کیا چاہتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوں، اس کے اندر کی چلنے والی رگوں کو دیکھتا ہوں. اتنا اس کا دیکھنا ہے. تحت ثرا کے اندر اتر کے دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اتر کے دیکھتا ہے. آج کو بھی جانتا ہے، کل کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها. پتا گرے تو آج کتنے پتے گر گئے سجاول میں، کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے سارے جہان میں جتنے پتے گرے سب میرے علم میں ہیں، اتنے گر گئے. کل کتنے گرے تھے سب اس کے سامنے، کل کتنے گریں گے سارے اس کے سامنے. اس کا علم ہے. آپ کے سجاول میں ایک گائے ذبح ہوئی، اس کی کھال کراچی چلی گئی، وہاں سے بک کے ہالینڈ چلی گئی، وہاں اس کے کسی نے جوتا بنایا، کسی نے جیکٹ بنائی، سجاول کی گائے ہالینڈ چلی گئی. اور جہاں اس کی ہڈیاں کچھ پھینک دی وہاں کچھ چھچڑے پھینک دیے، وہیں کو کتے نے کھا لیے، کوئی بلی نے کھا لیے، کوئی چوہے نے کھا لیے، کوئی کیڑا لے گیا، کوئی مکوڑا لے گیا، کوئی پتنگا لے گیا، کوئی پرندہ لے گیا. پھر 100 آدمی آئے اس کا گوشت خرید کے لے گئے، کوئی دل لے گیا، کوئی پھیپڑے لے گیا، کوئی ٹانگ لے گیا، کوئی ران لے گیا، کوئی بازو لے گیا، کوئی دماغ لے گیا، کوئی زبان لے گیا، کوئی کچھ لے گیا. آگے 500 آدمی نے اس کا گوشت کھایا اور وہ 500 آدمی 500 قبروں میں جا کے سوئے. پھر انہوں نے ایک گائے نہیں کھائی، پتہ نہیں سینکڑوں گائے ان کے پیٹ میں گئیں. سجاول میں ذبح ہوئی گائے ساری دنیا میں بکھر گئی، اس کا ذرہ ذرہ ساری کائنات میں. وہ 500 آدمی قبروں میں گئے، ان کو کیڑوں نے کھایا، ان کیڑوں کو دوسرے کیڑوں نے کھایا، ان کو تیسرے کیڑوں نے کھایا. پھر وہ اپنی عمر کاٹ کے مر گئے. پھر وہ گائے انسانوں کے پیٹ میں، انسانوں سے کیڑوں کے پیٹ میں، کیڑوں کے پیٹ سے زمین کے ذرات میں. پھر ہوا چلی، زمین پلٹی، تبدیلی زمانہ، انقلابات زمانہ سے زمین الٹی پلٹی ہوئی، ان کی قبریں اکھڑی، ہوا نے ان کی مٹی کو اڑا دیا، بکھیر دیا، ساری کائنات میں پھیلا دیا. قیامت کے دن اللہ حکم دے گا اتوار کے دن جو سجاول میں گائے فلاں کسائی نے کاٹی تھی وہ زندہ ہو جائے، وہ یوں ایک سکڑ میں سارے جہان سے جمع ہو کے کھڑی ہو جائے گی. اور ایسی ایک گائے نہیں، ایسی کتنی گائے روزانہ ذبح ہو رہی، کتنے انسان کہاں کہاں مر رہے. آج ہم نے مچھلی کھائی، پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہاں سے آئی، جو کہاں سے وہ پکڑی گئی، کتنے اس کے ٹکڑے کیے گئے، کتنے انسانوں نے اس کو کھایا، اس کے کانٹے چیونٹیاں اٹھا کے لے گئی، کوے اٹھا کے لے گئے. اللہ کا ایک حکم ہوگا قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. وہ رب اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے بنایا، پھر اس کو زندگی دی، پھر اس کو وجود دیا، پھر اس کو ختم کروایا، پھر اس کو تیل میں تلوایا، پھر اسے ہمارے پیٹ میں پہنچایا، پھر اس کو کچھ پکانے کے ذریعے سے نکالا، کچھ جسم کا خون بنا دیا، پھر ہمیں ہمارے جسم کو رول دیا، مٹی میں ختم کر دیا. ایک حکم سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو یوں زندہ کر دے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ایک کو مار کے اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے 100 کو مار کے اٹھانا، اور ایک کو مار کے اٹھانا تیرے رب کے لیے برابر ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے. کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ بٹانے والا نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی قوت میں اکیلا ہے، اپنی قدرت میں اکیلا ہے. زمین اس کے قبضے میں ہے، الارض جمیعا قبضته، آسمان اس کی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، ہوا اس کے تابع ہے. یرسل الرياح مبشرات، رات اس کے ہاتھ میں ہے. یغشی اللیل النہار، دن اس کے ہاتھ میں ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے. امات و احیا، ہمارا ہنسانا بھی اس کا کام، ہمارا رونا رولانا بھی اس کا کام. اضحک و ابکا، بادشاہ بنا دے، ان کو میدان بنا دے، دریاؤں کو میٹھا کر دے، سمندر کو کڑوا کر دے. اس ساری کائنات پر اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں، جو دنیا والے چاہتے ہیں. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين يفعل الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار يهدي من يشاء ويضل من يشاء وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء ويختص برحمته من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله. یہ ساری آیات بتاتی ہیں
کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو میں اور آپ چاہتے ہیں، جو پیسے والے چاہتے ہیں، جو حکومت والے، وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب بھائی ہمارے کام بنے، ہم تو دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں نا، ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرے بندے ایک تیرا ارادہ ایک میرا ارادہ، جو تم چاہتے ہو میرے بغیر نہیں ہو سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں۔ فإن سلمت لي فيما اريد، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، کفیتک فیما ترید، پھر جو تو چاہے گا سب کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہم پیسہ کمائیں گے پھر جو چاہیں گے کریں گے، پیسہ کمائیں گے پھر جو چاہیں گے کریں گے۔ اچھا بھائی آپ نے پیسہ کما لیا، اب اپنی موت کو روک کے دکھا دو۔ آپ نے پیسہ کما لیا، اب اپنی جوانی کو واپس لا کے دکھا دو۔ آپ نے پیسہ کما لیا، اب مجھے خوش ہو کے دکھا دو۔ ہم جو چاہیں گے کریں گے، نہیں، یہاں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ انت ترید، ایک تیرا ارادہ، وانا ارید، ایک آسمان والے کا ارادہ۔ تو ہم کیا کریں؟ فإن سلمت لي فيما اريد، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، کفیتک فیما ترید، جو تو چاہے گا وہ کر دوں گا۔ تو دوسری حدیث، من اراد مرادی اردت له ما يريد، جو میری مراد کو اپنی مراد بنائے گا میں اس کی مراد کو اپنی مراد بنا لوں گا۔ پیسے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنے گا۔ حکومت سے کام نہیں بنے گا، اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنے گا۔ لہذا دکان کو جھوٹ پہ مت چلاؤ، بددیانتی پہ مت چلاؤ، رشوت پہ مال مت کماؤ، کسی کا مال دبا کے مال مت کماؤ، کسی کی زمین دبا کے مکان مت بناؤ کہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ موت تک اللہ چھٹی دیتا ہے، عام طور پہ کچھ نہیں کہتا۔ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں، یہاں ڈاکو بھی پھرتا ہے اور لوٹنے والا بھی پھرتا ہے، یہاں ظالم بھی پھرتا ہے، مظلوم بھی پھرتا ہے، جابر بھی پھرتا ہے، مجبور بھی پھرتا ہے، قاہر بھی پھرتا ہے، مقہور بھی پھرتا ہے، لیکن فیصلے کا ایک دن اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے۔ پانی جو زخموں سے گندا پانی نکلتا ہے وہ گرم کر کے تمہیں پلایا جائے گا، یسقى من ماء سدید یتجرعه ولا يكاد يسيغ، نہ تم پی سکو نہ باہر نکال سکو، فرشتے اوپر سے مار رہے ہیں اور پیو۔ ذوقوا مس سقر، چکھو دنیا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں بڑا متکبر تھا، بعض عزت والا کہلاتا تھا، آج اللہ نے عزت والے کو بھی عزت کو الگ کر دیا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جاؤ، آج اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا، اپنے حبیب کے ساتھ اپنے کلمے کو مکمل فرمایا اور آپ پر نبوت کو مکمل فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا ارشاد علی ہے، جب میں نے آسمانوں کی سیر کی تو ہر آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے عرش پہ نگاہ دوڑائی تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جنت کے ایک ایک درخت کو دیکھا تو ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کی حوروں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر ان کی گردن پہ دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، مجھے نبوت مل چکی تھی جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھا جا رہا تھا۔
اور اس میں پانی ڈالا جا رہا تھا اور اس کا گارا بن رہا تھا اور اس کا پتلا بن رہا تھا، اس سے پہلے میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. ان لی عند ربی 10 اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد، انا احمد، انا ماحی، انا حاشر، انا عاقب، انا فاتح، انا خاتم، انا ابو القاسم، انا طه، انا یاسین. یہ میرے رب نے میرے نام رکھے ہیں. میرا نام محمد ہے. سب سے زیادہ جب آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا تو دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو قریش کہنے لگے باپ دادے کے نام پہ کیوں نہیں نام رکھا؟ محمد کا مطلب ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے. تو عبد المطلب فرمانے لگے مجھے امید ہے کہ میرے اس پوتے کی کائنات میں بڑی تعریف ہوگی. ساری کائنات میں آج تک کسی کی ایسی تعریف نہیں ہوئی جتنی اللہ کے حبیب کی تعریف ہوئی. اور انا احمد، میں ہوں تعریف کرنے والا. دونوں مطلب ہے، تعریف کیا ہوا تعریف کرنے والا. جتنی اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کی تعریف کی اتنی آج تک کوئی اللہ کی تعریف نہیں کر سکا. ایک روایت میں آتا ہے پوری دنیا کے انسانوں کے علم و عقل کو جمع کیا جائے تو ایک ذرہ ہے جس میں نبی بھی شامل ہیں، جس میں سارے انبیاء، سارے انسان، عام انسان، خاص انسان، اولیاء کرام، سارے صالحین اور پھر سارے انبیاء کو علم و عقل کو جمع کیا جائے تو ایک ذرہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عقل کو جمع کیا جائے تو ایک صحرا ہے. تھر میں کتنے ذرے ہیں؟ یہ تو چھوٹا سا ہے. وہ ساری دنیا صحرا ہو تو اس میں سے ایک ذرہ ملا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو اور باقی سب کچھ ملا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ میں ماہی ہوں، ماہی کا گناہوں کا مٹانے والا. میں حاشر ہوں، میرے قدموں پہ حشر ہوگا. میں عاقب ہوں، میں سب سے آخر میں ہوں. انا فاتح، میں فاتح ہوں، سب سے پہلے نبی بنایا گیا. انا خاتم، میں آخری ہوں، میرے اوپر مہر لگائی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں سب سے آخر میں ہوں. میرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رکھا، احمد رکھا، ماہی رکھا، حاشر رکھا، عاقب رکھا. عاقب کون ہے؟ جس کے بعد کوئی آئے گا نہیں، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور مہر نبوت یہاں لگائی کبوتر کے انڈے کی طرح. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عموریہ سے چلے تو وہ ان کو اس پادری نے کہا آخری جیسے وہ نکلے کہ اب کوئی دنیا میں سچے مذہب پر نہیں، اب آخری نبی آنے والا ہے، عرب کی سرزمین سے نکلے گا تو وہاں چلا جا. اس کی نشانی ہے کہ وہ ہدیہ کھائے گا، زکوٰۃ نہیں کھائے گا، اور اس کے یہاں جو یہ سیدھے ہاتھ کا کندھا ہے اس کے ساتھ کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت ہوگا، وہ اس کی نبوت کی مہر ہوگی. یہ 3 باتیں دیکھ لینا تو اس پہ ایمان لے آنا. چلتے چلاتے سلمان فارسی مدینہ میں پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے تو ہر سلمان فارسی کھجوریں لے کر آئے. کہا یار اس وقت تو یا رسول اللہ نہیں کہا تاکہ آپ مہمان ہیں اور ہمارے شہر میں آئے ہیں تو یہ کچھ زکوٰۃ صدقہ ہے آپ قبول فرمائیں. تو آپ نے وہ رکابی پلیٹ آگے کھسکا دی، اپنے ساتھیوں سے کہا تم کھاؤ، اور خود نہیں کھایا تو کہنے لگے حاضی اولا، یہ پہلی نشانی آ گئی. پھر آپ مدینے پہنچے تو سلمان فارسی کھجوریں لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ میں نے اس دن دیکھا تھا آپ نے صدقہ نہیں کھایا تھا، یہ ہدیہ ہے، یہ آپ قبول فرمائیں. تو آپ نے اٹھا کے کھجور کھائی، اپنے ساتھیوں کو فرمایا بھی تم بھی کھاؤ. کھاتے ہوئے پھر خود ہی فرمایا تیسری بات بھی دیکھ لو، آ جاؤ. کہا تیسری بھی دیکھ لو جو تمہارے ساتھی نے بتائی تھی، وہ پادری نے جو بتائی تھی. کہ ادھر آ کے تیسری بھی دیکھ لو. اور آپ نے چادر کندھے سے ہٹائی تو مہر نبوت کو کندھے کے ساتھ لگا ہوا دیکھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہوتی یہ شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت عباس ان کے چچا مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ظاہر کیا فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے. تو ایک دن فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کو بچپن میں دیکھ چکا تھا کہ آپ نبی ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے جیسے بچہ کھیلتا ہے تو آپ ایسے چاند کو یوں یوں اشارہ کرتے تھے تو جدھر آپ انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا، اور آپ یوں کرتے تھے چاند یوں ہو جاتا تھا. تو میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا. جو پنگھوڑے میں چاند کو حرکت دے، جس کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہو، اس کے دین میں کتنی طاقت ہوگی. اس دین کو تو دکان سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور جھوٹ پہ تجارت چلا رہے، سود پہ تجارت چل رہی، ظلم پہ ذمہ دارہ چل رہا اور جھوٹ پہ سیاست چل رہی. تو اللہ تعالیٰ عزت کیسے دے گا؟ اس کو تو عزت نہیں کہتے کہ بڑا گھر بن گیا اور ممبر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا تو اس سے عزت مل گئی. عزت تو آسمان سے آتی ہے جو اللہ دل میں اتارتا ہے.
صبح کی نماز پڑھ کے آپ نکلے، دروازے پر 100 بھیڑیے بیٹھے ہوئے، بھیڑیے کہتے ہیں بگھڑ، 100 بگھڑ بھیڑیے بکری کھانے والے قطار بنا کے بیٹھے ہوئے. تو آپ کو دیکھا تو وہ کچھ آپ کی خدمت میں بولنے لگے اپنی آواز میں، ہم آپ ان کی سنتے رہے. پھر صحابہ کا جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا جی پتہ نہیں. کہا یوں آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، پر ہماری روزی یہی ہے تو آپ ہمارے لیے کوٹا مقرر کر دیں، بھائی اتنی کھا لیا کرو، باقی کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. تو بولو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے عرض کی جواب فرمائیں گے؟ کہ میرے خیال میں تم کتنی بتائے، 50 کے 100 بتایا، اس کے بعد ایک بکری دے دیا کرو، مجھے یاد نہیں پورا عدد. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے؟ کہ نہیں میرا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ ہمارا جی نہیں چاہتا پلی پلائی بکری اس کو دے دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی جاؤ تم اپنا دوڑ لگا لینا. فرجعنا ولہن غوا، وہ واپس لوٹے تو روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں اب یہ کام کرنا پڑے گا، جی نہیں چاہتا محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کی بکریاں کھانے کو. جب ابو طالب آپ کو لے کے چلے تجارتی قافلے میں تو اردن کے قریب ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، وہ دروازے پہ بیٹھا تھا، آپ بھی قافلے میں ساتھ تھے. اس نے غور سے دیکھا تو آ کر کہنے لگا بھائی تم سب کی دعوت ہے. تو وہ قریش کہنے لگے پہلے تو تم نے کبھی کی نہیں، آج کیا بات ہے؟ کہ اس کی وجہ ہے آج تم سب کی دعوت ہے. کھانا پکایا، کھانا تیار ہوا، سارے آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، اونٹ چرانے کے لیے ان کو بھیج دیا. تو جب سب آ کے بیٹھ گئے اس نے دیکھا تو آپ تو تھے نہیں. کہنے کو رہ گیا ہے؟ کہنے لگا ایک بچہ ہے ہم اس کو نہیں لائے. کہا اس بچے کی وجہ سے تو تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں، تمہیں کون پوچھتا ہے، اس کو بلا کے لاؤ. تو گئے، آپ اونٹ چرا رہے تھے، ان کو لے کر آئے تو اس نے دیکھا آپ تشریف لا رہے اور ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے. پھر جب آپ تشریف لائے تو جیسے یہ شامیان ہے اس کے نیچے لوگ بیٹھ جائیں تو اس کی چھاؤں ختم ہو جائے گی، تو درخت کے نیچے لوگ بیٹھ چکے تھے، چھاؤں ختم ہو گئی تھی، سایہ ختم ہو گیا تھا. تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے تو ایک شاخ آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دیا. تو وہ کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے. کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرا بیٹا ہو، اللہ کی کتاب جھوٹی پڑ جائے اگر تو اس کا باپ ہو. میرے علم کے مطابق اس کے باپ کو اس کی پیدائش سے پہلے مر جانا چاہیے. تو ابو طالب فرمانے لگے بے شک یہ میرا بھتیجا ہے، تو میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اس کا باپ میرا بھائی ہے، اس کی پیدائش سے پہلے مر گیا. پر آپ کے قریب آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سرخی رہتی تھی. کہنے لگا یہ سرخی آتی جاتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے؟ ان کا ہمیشہ رہتی، کبھی جدا نہیں ہوتی. تو اس کہنے لگا اے بچے میں تمہیں لات و عزا جو عرب کے بت تھے، لات و عزا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، جو پوچھوں سچ بتانا. تو آپ نے اس کی بات کو اڑ کر بے ست لات والعزا، سب سے زیادہ نفرت مجھے لات و عزا کے ساتھ ہے، مجھے لات و عزا کا واسطہ مت دو، جو پوچھنا ہے صحیح طرح پوچھو. کہا اسالک باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب پوچھو جو پوچھنا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ آئندہ اس امت کا نبی ہے، اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو قتل کر دیں. جب آپ سبحان اللہ کفالت میں تھے ابو طالب کی تو غربت تھی، تو سارے بچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کسی کا ہی پیٹ نہ بھرتا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفالت میں لیا، جب آپ ساتھ مل کے کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا، اور آپ ساتھ نہیں ہوتے تو کسی کا پیٹ نہ بھرتا. تو جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تھے ان کی والدہ کھانا نہیں کھولتی تھی کہ جب تک وہ میرا بھتیجا نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھلاؤں گی. کھانا پورا نہیں ہوتا تھا، اور جو آپ ہاتھ ڈالتے سب کو کھانا پورا ہو جاتا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو. تو آپ نے اب بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، 40 آدمی اکٹھے ہوئے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا بکرے کی دستی، اگلا جو ہاتھ ہوتا ہے نا چوڑی، 1 سر 2 سر کا، اس کو پکاؤ. وہ کہنے لگے کہ اتنی 40 آدمیوں کو کیسے پوری آئے گی؟ پکائی.
40 آدمی وہ تھے جو اونٹ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ایک ایک آدمی اکیلا کھا جاتا تھا، اور اوپر سے 10 سیر جو کا بنایا ہوا شربت وہ اوپر سے پی جاتا تھا. تو آپ نے ایک چھوٹی سی وہ بکرے کی دستی پکائی، 40 آدمی پیٹ بھر لی ہے. ابو لہب کہنے لگا لے بھائی محمد کا جادو تو سالن پہ بھی چل گیا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی سوائے اپنے حبیب پاک کے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. تیری جان کی قسم، جس جان کی اللہ قسم کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی. اللہ نے کسی نبی کے بول کی قسم نہیں کھائی، آپ کے بول کی قسم کھائی. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. آپ کے شہر کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین. آپ کی رسالت پہ قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. آپ کو تسلی دیتے ہوئے قسم کھائی. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق پہ قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون. انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق پہ قسم کھائی ہے. اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہیں اٹھائیں. یہ تو اللہ عزت دے رہا ہے اپنے نبی کو اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں، جو قیامت تک پڑھا جائے گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کے سامنے آواز اونچی سے مت بولو، آہستہ آواز سے بولو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا. کتنی عجیب بات ہے قرآن پاک. اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا ونادیناہ یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داود انا جعلناک خلیفہ یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. 8 نبیوں سے بات کی ہے، ہر ایک کا نام لیا ہے. نام لیا ہے. نام لینا کوئی ذلت کی بات نہیں، لیکن لقب سمجھتے ہیں؟ لقب ہی خطاب ہے، لقب خطاب سمجھ گیا. کسی کو حاجی صاحب کہنا، اے سی صاحب کہنا، ڈاکٹر صاحب کہنا ہم نہیں کہتے. ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں، اور جو امام مسجد کہتے ہیں امام صاحب آ گئے، بھائی حافظ صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، شیخ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، سید صاحب آ گئے، ایم این اے صاحب آ گئے، ایم پی اے صاحب آ گئے، کرنل ریٹائر بھی ہو جاتا تو کرنل ہی رہتا ہے، کرنل صاحب آ گئے، جنرل صاحب آ گئے، اور ریٹائر ہو کے بھی جنرل ہے. یہ عزت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو تو نام سے پکارا، یا داؤد، یا میں نے ابھی آپ کو آیات پڑھ کے سنا دی. اور جب اللہ نے اپنے نبی سے بات کی تو پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ خطاب سے، لقب سے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور قرآن میں 5 جگہ نام آیا محمد پاک کا، تو کہیں بھی بغیر رسالت کے نام کو ذکر نہیں کیا. 4 جگہ محمد، 1 جگہ احمد. وما محمد الا رسول، محمد ساتھ رسول. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. محمد الرسول اللہ، یہ تو ہے اکٹھا، اس میں کوئی فرق نہیں. پہلی بات وما محمد الا رسول، الا کا ساتھ فرق. پھر دوسری آیت میں تھوڑا سا فاصلہ آگے رسول اللہ ہے، پھر یہاں تو اکٹھا محمد الرسول اللہ. پھر چوتھی آیت وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، یہ الحق من ربهم، یہ رسول ہے. پھر آگے یہ 4 ہو گئے محمد، 5واں ہے احمد. ومبشرا برسول، رسول پہلے کہا. یأتی من بعدی اسمہ احمد، نام اس کا احمد ہے. اللہ نے آپ کے نام کو بغیر رسالت کے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. یا محمد نہ خود کہا نہ ہمیں کہنے کا حکم ہے. یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. اللہ نے عزت دی ہے، ہم نے آپ کی زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب کہتے ہیں ہمیں پیسے سے عزت ملے گی، ایم این اے بن جائیں گے تو عزت ملے گی، ایم پی اے بن جائیں گے تو عزت ملے گی، بادشاہ بن جائیں گے تو عزت ملے گی. نہیں، محمد مصطفیٰ کے غلام بنیں گے تو عزت ملے گی. محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ چلیں گے تو عزت. بتاؤ کیسے عزت ملے گی. حضرت بلال حبشی غلام، نہ عربی، نہ ہاشمی، نہ سید، نہ قریشی.
حبشی غلام بلال، آپ سحری کا کھانا کھا رہے، حضرت علی، حضرت علقمہ بن علافہ، دو صحابی، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، علقمہ بن علافہ بھی ساتھ ہیں، اور آپ تینوں سحری کھا رہے ہیں، بکرے کی سیری پکی ہوئی۔ حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا بند کریں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ جیسے ابھی اعلان نہیں ہوتا لاؤڈ اسپیکر پہ رمضان شریف میں کھانا پینا بند کرو، ایسے کہتے ہیں سندھی میں، تو کب میں اذان دینے جا رہا ہوں، وہ گئے مسجد میں اذان دینے، پھر خیال آیا کہ دیکھوں چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا، آئے تو آپ ابھی کھا رہے، وہ کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کہے بلال صبح ہوئی نہیں تھی، تیری قسم جھوٹی پڑ جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ نہ آئندہ ہوگا نہ پہلے ہوا کہ کسی کی قسم پر سورج چاند کا نظام کا ٹائم تبدیل ہو جائے، لاکھوں سال پہلے بھی سورج کے نکلنے کا وہی وقت ہے، اور صبح طلوع ہونے کا وہی وقت ہے، لاکھوں سال بعد بھی وہی وقت ہے، سوائے اس رات کے جو 3 رات کی ہو کر سورج مغرب سے نکلے گا، باقی کوئی طاقت دنیا سورج چاند کے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بلال حبشی کی قسم میں اتنی طاقت تھی کہ اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ کہیں اس کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آئی۔ ابو لہب کون ہے؟ چچا، سردار، خوبصورت، نام تو عبد العزا تھا اس کا، ابو لہب کہتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے۔ قرآن نے گواہی دی، تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن کی گواہی کہ ابو لہب برباد ہو گیا اور بلال سردار ہو گیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، شام میں، اور آپ مدینے میں ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر نکلے گا، میرے ادھر سے عمر نکلے گا، اور میرے پیروں سے بلال حبشی نکلے گا، اور نکلتے ہی کیا کرے گا؟ اپنا کام کرے گا، اذان دے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا سارے لوگ میدان حشر میں پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے آگے آگے چلے گا، اور میدان حشر میں پھر اذان دے گا۔ پھر اور کیا بتایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے لیے جنت کی سواری رہ جائے گی، اونٹنی، میں اس پہ سوار ہوں گا، اس کی رسی نیچے ہوگی، ہر صحابی کی، ہر ایمان والے کی تمنا ہوگی یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو، اعلان ہوگا بلال حبشی کے ہاتھ میں رسی پکڑائی جائے، حضرت بلال اللہ کے حبیب کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھائیو، ہم تبلیغ میں کوئی نیا فلسفہ نہیں پیش کر، کوئی نیا اسلام نہیں لے آئے، پرانا اسلام ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی مان کے چلو۔ کیسے اللہ کی مانو؟ محمد مصطفیٰ کے طریقے پر مانو، جو اللہ کا نبی بتا گیا وہ کر دو، جو کہہ گیا وہ کر دو، جس سے روک گیا اس کو چھوڑ دو، جس کو کہا چھوڑ دو اس سے چھوڑ دو، جسے کہا کر لو سے کر لو۔ آپ نے کہا الا وان رحل الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار، آج اسلام حرکت میں ہے، تم بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ حرکت کرو۔ آج اسلام زندہ ہے، میری کتاب زندہ ہے، جدھر میری کتاب تمہیں پھیرے ادھر پھر جاؤ، جدھر سے روکے رک جاؤ، جدھر کو چلائے چل پڑو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب، ایک زمانہ آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت چھوڑ دینا، میری کتاب نہ چھوڑنا۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے بھی تنگی مانگتا ہے؟ ہمیں ہمت ہے، اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کیوں؟ کہ یہ گناہوں میں نہ پھنس جائیں۔ اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگ گئے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ کہیں دنیا ان کو خراب نہ کر دے، دنیا ان کو فنا نہ کر دے۔ ترکستان میں ایک سید تھے، بڑے مالدار، بڑے ذمہ دار، بڑے عالم، بخاری شریف پڑھاتے تھے اپنے باغ میں۔ تو ترکستان کے والی نے کہا باغ مجھے 2-3 دن کے لیے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے پتا ہے تو یہاں شراب کی محفل جمائے گا، کنجریاں نچائے گا، میں یہاں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، میں تجھے بالکل نہیں دوں گا۔ انہوں نے غصے میں آ کر ان کو قید کر دیا، ساری جائیداد ضبط کر لی، اور وہ جیل میں بڑے خوش، سارے بڑے حیران، آپ کا سب کچھ گیا، گھر گیا، باغ گیا، باغیچہ گیا، آپ کو خوشی کس بات کی ہے؟ کہنے گا الیوم تحقق نسبی،
آج مجھے پتا چل گیا کہ میں رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں، ورنہ اتنی دولت دے کے میں ڈرتا ہی رہتا تھا پتہ نہیں میں سچا سید ہوں یا جھوٹا ہوں، کیونکہ میرے اللہ کے میرے جد امجد نے، میرے نبی نے دعا مانگی یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے، اور میری تو بہت زیادہ ہے، تو میں ڈرتا رہتا تھا پتہ نہیں میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں۔ آج مجھے پتا چل گیا کہ میں سچا ہوں، میں سچا۔ تو تبلیغ کے کام میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ایمان، اللہ کے حبیب کی ایمان۔ اب بتاؤ اس میں تبلیغی جماعت کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ تو ساری قرآن کی بات ہے، یہ تو ساری حدیث کی بات ہے، یہ تو ساری اللہ رسول کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور نبی کے طرز پر ماننی ہے، وہ نبی جس کی زمین آسمان پر نبوت چھائی ہوئی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، کائنات کا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک نور کی تجلی پڑی، کہاں سے؟ عرش کے اوپر سے۔ عرش کتنی دور ہے تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ایک تجلی کہاں پڑی؟ کوہ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش نہیں آیا کئی دن، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہاں سے اٹھایا؟ بیت اللہ سے۔ کہاں پہنچایا؟ فلسطین، بیت المقدس میں۔ 2 نفل پڑوائے، براق کو وہاں باندھا، ایک قدم پہ پہلا آسمان آدم علیہ، اور آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے حکم دیا 7 آسمان کو سجا دو، ہمارے حبیب کی سواری آ رہی ہے۔ پہلا آسمان فرشتوں نے استقبال کیا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے، آگے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آگے گیا تو میں جل جاؤں گا، ایک قدم بھی گیا تو جل جاؤں گا، آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ تو عرش کے دروازے کھلے اور ایک تخت اترا، تخت پر اللہ کے حبیب کو اللہ نے بٹھایا، پھر اس کو اللہ نے اوپر اٹھایا۔ آج تک عرش کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھلے، جب سے بنا ہے آج محمد مصطفیٰ کے لیے کھل گئے، اور آج تک عرش کے اوپر کسی نے قدم نہیں رکھا۔ حبیب اللہ ہے جس کے قدم نے عرش کی زمین کو چھوا جا کے۔ اوپر سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سلام پیش کر رہی ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا عرش تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا، اور اس کی پرواز عرش تک ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جنت سے اوپر اس کا کوئی مقام نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ کا کیا؟ کہ ایک تو کہتا ہے کہ ہم باپ دادے کا دین چھوڑ دیں گے، تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑتا ہے؟ بات تو بڑی مشکل ہے۔ اچھا دوسری کیا ہے؟ کہ دوسرا تو کہتا ہے کہ یہ ایران بھی فتح ہو جائے گا اور یہ روم بھی فتح ہو جائے گا اور یہ ساری دنیا میں ہماری حکومت ہو جائے گی، ہمیں تو روٹی نہیں ملتی، ہم اتنی بڑی طاقتوں کو کبھی فتح کر سکتے ہیں؟ اچھا تیسری بات کیا ہے؟ کہ تیسرا تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کیا تو کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، تیری زندگی لمبی ہوگی تو یہ دونوں کسی کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ اگر افسر نبی کے طریقے پر افسری کرے گا اور حلال پہ آئے گا، رشوت کو چھوڑ دے گا، حرام کو چھوڑ دے گا، کبھی اس کے گھر میں دکھ نہیں آئے گا، کبھی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، کبھی گھروں میں صدمے نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو تکلیف نہیں آئے گی، تکلیفیں تو آئیں گی، لیکن اللہ ان کے اندر کو اطمینان دے دے گا، چین دے دے گا، سکون دے دے گا۔ نبی کے طریقے پر گھر سے بھی نکلے تو لگا دو، اور طریقے کو چھوڑ کر آتا بھی ہو تو چھوڑ دو۔ کہ نہیں، میرے حجہ سے جریر نے اپنے گھر سے 500 روپے بڑھا کے دے دیے۔ اگر تجارت کرتے آج کی طرح تو کہتے نہیں بھائی 300 بھی زیادہ ہیں، ذرا 50 اور کم کر دو۔ پھر بعد میں کہتا دیکھا کیسے بیوقوف بنایا۔ ایک دفعہ ایک دکاندار مجھ سے کہنے لگا کپڑے کا، فیصلہ آباد کی بات، کہ میں صبح صبح قرآن شریف بیٹھا پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی آ گیا، کہا جی آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی نیکی آدمی لگتے ہیں تو میں آپ سے کپڑا لیتا ہوں۔ تو کہا جی میں نے اس کو 16 روپے گز کا کپڑا 48 روپے گز میں بیچ دیا۔ خوش ہو رہا تھا، اگر بھائی واہ قرآن کی بڑی اچھی قیمت لگائی تم نے۔ تو قرآن کی قیمت لگائی نا، وہ قرآن پڑھتے دیکھ کے دھوکے میں آ گیا۔
تو ہم یہ نہیں کہہ رہے دکانیں چھوڑ دو، ہم کہہ رہے ہیں نبی کے طریقے پر دکانیں کرو، ذمہ دارانہ چھوڑو، نبی کے طریقے پہ ذمہ دار چھوڑو، حکومت چھوڑ کر نہیں کہہ رہے نبی کے طریقے پر حکومت کرو، نبی کے طریقے پر گھر بناؤ، نبی کے طریقے پر لوگوں سے معاملات کرو، نبی کے طرز پر اپنے اخلاق کو بناؤ۔ اخلاق، یہ اخلاق کی چیز ہے کہ آنے والے کی خیر خواہی چاہنا، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار سے بھی اوپر درجہ لے جائے گا۔ لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ اب ایک سوال کا جواب دو، جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو اتنے دنیا میں غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام کی بات کون سمجھائے کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تیاری کر لو، ان کو چھوڑو۔ ہمارے اپنے مسلمان جو نمازیں چھوڑ گئے، جو قرآن چھوڑ گئے، جو مسجد چھوڑ گئے، جو حرام میں پڑ گئے، جو رشوت میں پڑ گئے، جو جھوٹ میں پڑ گئے، جو پیسے کو خدا بنا بیٹھے، ان کو کون سمجھائے گا کہ رازق اللہ ہے اور دینے والا اللہ ہے اور نبی کے طریقے پر دیتا ہے؟ اے بھائی توبہ کر لو، یہ کام کس کے ذمہ لگایا جائے؟ یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے۔ ایک آدمی کو روٹی کھلانا، اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ پانی پلانا ایسا ہے جیسے غلام آزاد کر دے۔ پیاسے کو پانی پلانا جہاں پانی نہ ملتا ایسا ہے کہ جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ کسی کو کپڑا پہنانا، جب تک کپڑا اس کے جسم پر ہے اور وہ جو کچھ نیکی کر رہا ہے سارا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور ایک آدمی کو جہنم کے راستے سے بچا لینا، اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں۔ ایمان کے بعد کسی کو جہنم کے راستے سے بچا لینا یہ نبیوں کا کام ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے یہ کام کیا، وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، صرف تبلیغ کرتے تھے، سوائے چند نبیوں کے کہ جن کو اللہ نے رزق دیا، دنیا دی۔ سارے نبی فقیر، آپ گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، رنگ پیلا پڑا ہوا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھ کے رونے لگی اور لپٹ گئی، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، مکے کے پہاڑ سونا چاندی بنا دیے، پھر آپ نے کیوں اس فقر کو اختیار کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں 3 دن کا فاقہ کاٹتے ہیں؟ کہ عائشہ، مجھ سے پہلے جو میرے بھائی تھے وہ اسی طرح بھوکے رہے، اسی طرح فقیر رہے، میں اپنے بھائیوں کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جو مجھ سے پہلے نبی تھے ویسے ہی فقر میں رہے، میں بھی ایسے ہی فقر میں رہوں گا۔ ساری جنت کی چابی پکڑا دی۔ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا جنت میں قدم نہ پڑ جائے۔ اتنی بڑی نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ نہیں، میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے۔ اور کام کیا کیا نبوت ملنے کے بعد؟ سوائے تبلیغ کے کوئی کام نہیں کیا۔ نبوت ملنے کے بعد نبوت سے پہلے تجارت کی، 2 دفعہ تجارتی سفر کیا ہے۔ اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے سوائے تبلیغ کے کوئی کام نہیں کیا۔ تبلیغ کے کام کا خلاصہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے اور پوری دنیا کے انسان دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے۔ یہ کس کے ذمہ لگائیں؟ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اس کو دل میں سوچو کہ یہ کام کس کے ذمہ ہے۔ آپ تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ کوئی نہیں، تو بتاؤ ذمہ کس کے ہے؟ جس کے ذمہ پر اس کی محنت کریں۔ کہ آج کے دن کتنے مسلمان آج کے دن سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سرحد میں شراب پیتے ہوئے مر گئے اور ڈاکے ڈالتے ہوئے مر گئے اور رشوت لیتے ہوئے مر گئے اور نمازیں چھوڑتے ہوئے مر گئے اور لوگوں کے حق دباتے ہوئے مر گئے، اور مر کے کہاں چلے گئے؟ مرتے ہی جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ اور آج جتنے غیر مسلم مرے وہ مرتے ہی ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے، اور کل کتنے مرنے والے ہیں۔ اور یہ جو آج شراب پیتا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور نمازیں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ذکر و تلاوت چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹ پہ سودا بیچ رہا ہے اور ناپ توڑ میں کمی کر رہا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک تاجر صبح صبح آیا قرطبہ کے بازار میں، اپنے ترازو ہی کہتے ہیں نا، ترازو کو توڑنے لگا۔ اور ساتھ والا دکاندار کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو، آج میرا ہمسایا، میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا تھا پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو کہنے لگا میرا جو ترازو ہے نا، ترازو اس میں کانٹا ہوتا ہے نا جو ادھر ادھر ہوتا ہے وزن کو، کہ وہ کانٹا میرے حلق کے اندر چبھ گیا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ تو یہاں جو ناپ توڑ میں کمی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آج اتنے بچا لیے، آج اتنے بچا لیے۔ ہمارے ہاں جو کپاس کی جیننگ فیکٹریاں ہیں
ان میں جو کپاس تولنے والے ہوتے ہیں، جو جتنی زیادہ بےایمانی کر کے کپاس کو کم دکھاتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے مالک سے لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ مرتے ہوئے کافر بن کے مر سکتا ہے، وہ مرتے ہوئے ایمان سے خالی ہو کے مر سکتا ہے۔ اچھا، اس نے تھوڑا ناپا، تھوڑا تولا، تھوڑا دھوکہ دیا اور ایک گھر بنا لیا، کل لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 10 کروڑ دفع کرو، 7 زمین کا مالک بن گیا، آخری مرے گا، پھر 7 زمینوں کا مالک بن کے مر کے اپنے بچوں کو مالک بنا گیا، لیکن اگر مر کے دوزخ میں چلا گیا تو کیا لے گیا؟ حدیث پاک میں آتا لو انہ ملک الدنیا کلہا وعاش الدہر کلہ وکان مسیرہ ھذا لم یر خیرا قط، جس آدمی کو ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے، قیامت تک کی زندگی مل جائے، لیکن وہ نافرمان بن کے مر کے دوزخ میں چلا جائے، اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جس مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ناک زمین پہ رگڑی ہوئی ہو، کوئی کھلانے والا نہ ہو، کوئی پلانے والا نہ ہو، کوئی پیشاب کرانے والا نہ ہو، کوئی کپڑے بدلنے والا نہ ہو، اور قیامت تک اسی طرح رگڑے کھاتا کھاتا مر کے اگر وہ جنت میں چلا گیا، لم یرخ شرا قط، اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو آپ خود سوچو، یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگ کفر پہ مر رہے ہیں، نافرمانی پہ مر رہے ہیں، ان سے توبہ کروانا کس کے ذمہ کیا جائے؟ کون ذمہ دار ہے؟ پہلے تو نبی آتے تھے، سجاول جیسی بستی میں بھی نبی ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں نبی ہوتے تھے، اب نبی کوئی نہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، آپ سارے عالم کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ جنات کے نبی ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ ساری دنیا کو ظلمت سے نکالنے کے لیے ہیں۔ فکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولها، آپ مکے سے لے کر افریقہ، امریکہ اور آسٹریلیا تک کے نبی ہیں۔ آپ تو چلے گئے 23 سال میں اللہ کے پاس، اور آپ عرب سے باہر نکلے نہیں، اب ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے۔ کس نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا؟ کس نے اسلام کو اپنے ذمہ لیا پھیلانا؟ مینا کی وادی میں آخری حج 10 تاریخ حج کی قربانی فرمائی، سر منڈایا، پھر تقریر فرمائی، پھر خطبہ دیا، جس میں اس بول کو آپ نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کو بیان کرنے والے 10 صحابی ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اس کے بیان کرنے والے تو سینکڑوں صحابی ہیں۔ اس کا انکاری کافر ہو جاتا ہے۔ صرف حدیث کے انکار سے آدمی کافر نہیں ہوتا، حدیث سے متواتر کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کہنے میں میرا پیغام پہنچاؤ، اور جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو وہاں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، آپ سب کو حکم دے رہے ہیں میرا پیغام پہنچاؤ۔ وہاں عرب بھی تھے، غیر عرب بھی تھے، عربی بھی تھے، ہمارے بھی تھے، اجمی بھی تھے، 4 اجمی تھے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہوں لیکن اس وقت میرے سامنے 4 ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہے، 3 مرد ہیں۔ صہیب عربی تھے، رومی اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو رومیوں نے پکڑ کے قید کر لیا تھا، پھر عربوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا تو ان کو صہیب رومی کہتے ہیں، وہ عرب ہی تھے۔ 4 اجمی، 3 مرد 1 عورت، ممکن ہے کوئی اور بھی ہوں، اس میرے ذہن میں یہی ہیں، باقی عرب ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ کسی نے نہیں کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے روٹی ملتی نہیں، میں اسلام کیسے پھیلاؤں گا؟ 90 سال میں اسلام، آپ تو اسلام کے دروازے پر بیٹھے، سب سے پہلے اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد آپ کے علاقے میں بنی، سب سے پہلی تکبیر یہاں پڑھی گئی، سب سے پہلے کلمہ یہاں گونجا، اور وہ شام سے چلا ہوا لشکر وہ یہاں آیا ہے کس لیے؟ یہاں تو ابھی بھی جنگل ہے، ابھی بھی سندھ سارا جنگل ہے، تھوڑا علاقہ آباد ہے، زیادہ غیر آباد ہے۔ آج سے 1100-1200 سال پہلے یہاں کیا آبادی ہوگی؟ اتنے بڑے آباد ملک کو چھوڑ کر وہ یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور 2.5 سال محمد ابن قاسم اس علاقے میں رہے۔ ملتان، ہمارا ضلع ملتان ہے، ملتان تک پہنچے،
اور ملتان سے دیپال پور تک اور کشمیر تک ان کے فوجی دستے پہنچے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. تو یا تو کوئی ذمہ دار بتاؤ کہ جناب ہمارے ذمہ اسلام پھیلانا کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم سارے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی منت کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ذمہ دار نظر نہیں آتا تو پھر آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں، یا آپ ہیں یا میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں اس جہان میں. کلمے والا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت ہو گیا تھا نا، تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے حالات جائزہ لینے. روایت تو ایسے ضعیف سی ہے. تو ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا، تو انسانی شکل میں کہنے لگے بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اس نے اپنی لاٹھی سے ایسے ہی وہ بنایا وہ زائچہ سا، کہنے لگے نہ آسمان پہ ہے، نہ فرشوں پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، یا تو ہے یا میں ہوں. میں تو ہوں نہیں، تو ہی ہوگا. تو کوئی ذمہ دار بتاؤ، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ہوا میں ہو، فضا میں ہو. اگر کوئی نہیں تو یا آپ ہیں یا میں ہوں. جس نے کلمہ پڑھا، جو ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذمہ دار ہے. ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اتنا کافی ہے؟ نہیں، ختم نبوت کا ایک مطالبہ عقیدتاً ہے، ایک مطالبہ عملاً ہے. ایک مطالبہ تو عقیدے کا ہے کہ یہ دل میں ایمان بناؤ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تو ہم نے بنا لیا اللہ کے فضل سے. پھر اس کا ایک مطالبہ عمل کا ہے کہ میرا جب نبی آخری نبی ہے تو اس کے بعد اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا میرے ذمہ ہے. لہذا اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمہ ہے، تو اس کو لے کے پھرو ساری دنیا میں. جیسے یہاں آئے محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھی، اور ہمارے کتنا یہ سفر ہے 1500 1200 1300 کلومیٹر کا، جو سارے جنگلوں میں سے نکلتے ہوئے جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا ہے. بھائی یہ دو باتیں تبلیغ میں ہم کہہ رہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. اب اس سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ بھائی یہ بات غلط ہے. اللہ کی ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے. اور نبی کے طریقے پر ماننا کون انکار کرے گا؟ اور نبی کے طریقے کو آگے پھیلانا کس کے ذمہ لگائیں؟ تو یہ ہمارے اندر کی چیز ہے. اور دیکھو میرے بھائیو، ختم نبوت کی نشانی نماز نہیں ہے. نماز تو پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے. ختم نبوت کی نشانی روزہ نہیں ہے، روزہ پہلے لوگ بھی رکھتے تھے. ختم نبوت کی نشانی حج نہیں ہے، حج پہلے لوگ بھی کرتے تھے. ختم نبوت کی نشانی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ پہلے لوگ بھی دیتے تھے. ختم نبوت کی نشانی تہجد نہیں، تہجد پہلے لوگ بھی پڑھتے تھے. ختم نبوت کی نشانی ماں باپ کی خدمت نہیں، وہ پہلے لوگ بھی کرتے تھے. ختم نبوت کی نشانی صرف تبلیغ کا کام ہے. ہمارے ضلع جنگ اس میں لیا میں ایک بہت بڑی گدی تھی، اس کے پیر صاحب تبلیغ کی مخالفت کرتے تھے. کبھی یہ سارے گستاخ رسولین کے پیچھے نہ جاؤ. ہم وہاں پہنچ گئے. ہم نے کہا جی آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا جی بغداد سے ہمارے بزرگ آئے تھے، بغداد سے، ان کا مزار تھا وہاں. میں نے کہا کس لیے آئے تھے؟ کہا جی اسلام پھیلانے آئے تھے. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایم این تھا. میں نے کہا ہم تو سیاست کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم آپ کے بزرگ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے باپ دادے کا کام ہم کر رہے ہیں. کہ جس کام کے لیے انہوں نے بغداد جیسے شہر کو چھوڑا اور یہ لئیے کے جنگل میں آ کے بیٹھ گئے کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام پہ آ جائیں، کفر سے نکل جائیں، اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہی کام ہم کر رہے ہیں. نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، نہ کسی سے کوئی لڑتے ہیں، نہ کسی کو کوئی برائی کرتے ہیں. ان کے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں بھائی اللہ کی مان لے، اللہ کے نبی کی مان لے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے. اور آپ کا نبی آخری نبی ہے. اس کی نشانی تبلیغ ہے کہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی آخری نبی ہے. ابھی تو کام بھی نہیں سمجھ رہے، ذمہ بھی نہیں سمجھ رہے. صبح صبح اٹھو، کوئی سائیکل پہ جا رہا، کوئی رکشے پہ جا رہا، کوئی گاڑی پہ جا رہا، کوئی پیدل جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ جی کام پہ جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کام پہ جا رہا ہوں. کام کیا؟ پیسہ کمانا ہے، روٹی کمانی. اور کوئی جماعت بھی جا رہی، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ایسے ہی پھرتے ہیں. ان کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کام پہ جا رہے ہیں. حالانکہ اصل کام تو یہ پہ جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو جہنم سے بچانے جا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے جا رہے ہیں جو نبی سناتے تھے. اللہ کا حبیب صبح گھر سے نکلتا تھا، کوئی سودا خریدنے نہیں جا رہا، کوئی بیچنے نہیں جا رہا، صبح صبح نکل رہا ہے. اے ابو جہل کلمہ پڑھ لے،
اے فلانے کلمہ پڑھ لے، اے عرب کے قبیلوں کلمہ پڑھ لے، اے فلانو کلمہ، یا آل الوئی ابن غالب، یا آل کعب ابن عدی، یا آل فلاں، یا آل فلاں، یا آل فہر، یا آل فلاں، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ یہ کام نبی کا تھا، گھر گھر در در پھرنا، یہاں تک کہ جو قبیلوں کے لوگ تھے نا وہ کہتے تھے تو ابھی تک نا امید نہیں ہوا ہم سے، ہر سال آ جاتا ہے، ہر روز آ جاتا ہے، اب تو بس کر، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم تمہیں جواب دے چکے ہیں کہ تیرا کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے، اب پھر بھی پہنچ جاتا۔ تو یہی تبلیغ کا کام ہے۔ مسلمانوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آج مسلمان کو نہیں پتا نماز کیا ہے، اب مسلمانوں کو نہیں پتا روزہ کیا ہے، مسلمان کو نہیں پتا اللہ کا دین کیا ہے۔ اتنا بڑا یہاں پرانا مدرسہ ہے، رات وہاں کے مولانا سے بات ہوئی، کل سجاول کے 4 لڑکے پڑھتے ہیں، دین کی تو ایسی بے طلبی ہو گئی، اتنا بڑا مدرسہ، اتنا قدیم مدرسہ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں جس مدرسے میں پڑھاتی رہیں، صرف 4 لڑکے سجاول کے پڑھتے ہیں، یہ باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی الف انار بے بکری پڑھتے ہیں۔ بس ساری دنیا میں ہم نے اسلام پھیلانا، ہمیں اسلام کا نہیں پتا۔ اب تو صرف نبی کے شکل میں اذانیں دیتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے امریکہ میں پھر جاؤ، یورپ میں پھر جاؤ، افریقہ میں پھر جاؤ، اسلام کی لہر چل جائے گی۔ اٹلی عیسائیوں کا ایسے ہے جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں کا روم کا جو شہر ہے وہ اس طرح ہے جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ روم کے اندر 8 مسجدیں بن چکی ہیں اس وقت، اور سارے اٹلی میں 300 مسجدیں زندہ ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو ان کا بڑا پادری ہے پوپ پال، یہ جب بنا تھا بڑا پادری تو اس نے وہاں اپیل کی کہ مجھے چندہ دو، میں 30 برس کے اندر یورپ میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کی اولادوں کو عیسائی بنا دوں گا اور افریقہ سارا عیسائی بنا دوں گا۔ تو وہاں کے لوگوں نے اربوں ڈالر ان کو چندہ دیا، خربوں ڈالر انہیں پانی کی طرح لٹایا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس کے اپنے اٹلی کے 60,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور 300 مسجدیں بن چکی ہیں، اور ابھی کام کوئی نہیں ہے، صرف بستر اٹھا کے چل رہا ہے۔ ابھی بھی لوگ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ 1,500 مسجدیں انگلستان میں بن چکی اور 1,500-2,000 کے قریب فرانس میں بن چکی۔ آپ تو اتنی بڑی آبادی میں سے اتنے بیٹھے نا، ٹورانٹو کینیڈا کا بہت بڑا شہر ہے اور کافروں کا دیش ہے، اس سے دگنا مجمع ٹورانٹو شہر میں مسلمان مردوں عورتوں کا آتا تھا بیان سننے کے لیے، اور 3-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور مسجدیں آباد ہو رہی، مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ گئے، انہیں سردیوں میں راتیں کاٹیں، پیدل چلے، پیدل پھرے، ان کے ساتھ یہی ہوا جیسے جو یہاں کے جو سندھ میں ہوتا ہے، یہاں اس علاقے میں جو ہوتا ہے، ماریں پڑی، ان کو پٹائیاں ہوئیں، مسجدوں سے نکالا گیا، پھرتے رہے۔ آپ خود تو سوچو، کون ایسا پاگل ہے جو اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ کرے، گھر بھی چھوڑے، اور پھر جوتے بھی کھائے، دھکے بھی کھائے، پھر بھی منتیں کرے؟ سوچو تو صحیح، یہ کسی جماعت کا کام نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ سارے نبیوں کا کام ہے، تمام صحابہ کا کام ہے، تمام اولیاء کرام کا کام ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، جو نہیں مانتے ان تک جانا۔ اب لوگ مسجد میں نہیں آتے، ہم نہیں جاتے، تو آپ لوگوں کو دین سے محبت ہے، آپ آ گئے۔ آپ کتنے ہو گئے؟ 2,500-3,000 کا مجمع ہوگا۔ سجاول میں اتنی آبادی ہے، کتنے ہیں جن کو پورا سال نماز کی توفیق؟ فیصلہ آباد جیسا شہر آباد، جہاں مدرسے، مسجد علماء، 2 آدمیوں کو گشت کر کے ہم مسجد میں لائے، میں نے ان سے بات کی، ان پہ اثر ہوا۔ ابھی میری بات ختم ہے، یہ کوئی درمیان میں بول پڑے، کہا یہ ہم مسجد میں پہلی دفعہ آئے۔ میرے ذہن میں ہے کہ اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے جس میں ہم ٹھہرے۔ میں نے کہا اس مسجد میں پہلی دفعہ ہے؟ کہنے کہ نہیں، ویسے ہی مسجد میں زندگی میں پہلی دفعہ آئے۔ میں نے کہا نماز کا کتنی عمر تھی؟ 35 سے 40 سال دونوں کی عمریں تھیں۔ میں نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہنے کہ کبھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جمعہ؟ کہنے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا عید؟ کہنے کہ عید بھی نہیں پڑھی۔
اب ان پر کتنا بڑا رحم ہے کہ ان کو منت کر کے مسجد میں لے آنا. اس کو کام نہیں سمجھتے. کہا جو فارغ ہوں گے تو کریں گے. فارغ تو موت پہ ہوں گے. جن بیوی بچوں کی خاطر ہم جھوٹی کمائیاں کر رہے ہیں, ناجائز کمائیاں کر رہے ہیں, یہ تو قبر پہ آ کے پوچھیں گے میں نے مرا ہوا کہاں پڑا ہوا ہے. تو بھائی دو باتیں ہیں ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ. اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھو. ہر مسلمان اللہ اس کے رسول کی مان کے چلے, یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا, سیکھو. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہر مسلمان امیر ہو یا غریب ہو, سندھی ہو یا پنجابی ہو, پٹھان ہو یا ایرانی ہو, پاکستانی ہو یا عربی ہو, وہ ختم نبوت کو اگر مانتا ہے تو اس کے ذمہ دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہے. جس طرح دکان کو وقت دیتا ہے, گھر کو وقت دیتا ہے, بیوی کو وقت دیتا ہے, بچوں کو وقت دیتا ہے, دفتر کو وقت دیتا ہے, ختم نبوت کے ماننے کی وجہ سے تبلیغ کو وقت دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیرخواہی کرے. اگر یہ جماعتیں امریکہ یورپ میں نہ جاتی تو وہاں کی جو مسلمانوں کی نسل ہے وہ واقعی عیسائی ہو جاتی. مجھے برمنگم میں ایک بابا جی ملے 83 کی بات, مجھ سے رونے لگے. کہا کہ بیٹا یہاں کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو, تمہاری اگلی نسل اسلام پہ باقی نہیں رہ سکتی, ہماری ہے. کہ جب سے اللہ نے تبلیغ کے کام کو زندہ کیا ہے, ہم کیا اب ان کی نسلیں مسلمان ہو رہی ہیں, ان کی نسلیں مسلمان ہو. بے شک ہماری نسلیں وہاں بہت بگڑ گئی ہیں اور بہت غرق ہو گئی ہیں, جو دین کے قریب نہیں ہے. یہاں کوئی مسلمان برا بھی ہو جائے گا تو کافر تو نہیں ہوگا نا. وہاں تو جو دین کے ماحول سے نکلے یا وہ کافر ہو گیا ہے, یا وہ دہریہ ہو گیا ہے, یا وہ کچھ بھی نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا ہے. ایک آدمی نے ایک مجھ سے کہا ہوتے ہوئے کہ ڈالر تو کما لیے, پاؤنڈ تو کما لیے, پر اولاد ایمان سے نکل گئی. میں نے کہا اب ان کو چاٹتے رہو. اولاد کا ایمان بیچ دیا, جاتے ہوئے تو ہوش آیا کوئی نہ, پیسے کی کشش لے گئی, اب اولاد کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ سے جا رہی ہے, بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں اور جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. اگر یہ جماعتیں نہ پہنچتی تو ان کا یہی حال ہوتا. جب ہم 82-83 میں گئے, شراب خانوں میں سے مسلمانوں کو اٹھا کے مسجد میں لائے. تو بھائی ہم ہوش میں آئے کہ تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں. بے بچوں سے واسطہ ہے اللہ کا حکم کی وجہ سے, دکان سے واسطہ ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. کوئی چیز ہماری ذاتی نہیں, اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اسی اللہ نے کہا ہے, جس اللہ نے بیوی دی, بچے دیے, گھر دیا, دکان دی, کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. اسی اللہ کا حکم ہے کہ میرے دین کو آگے پھیلاؤ. کوئی اپنی طرف سے ہم بات نہیں کر رہے. یہ رائمنڈ کی بات نہیں ہے, تبلیغی جماعت کی بات نہیں, محمد مصطفیٰ کی بات ہے کہ میرے اسلام کو دنیا میں پہنچاؤ. 90 سال میں صحابہ نے پہنچا کے دکھایا ہے. بھوکے بھی نکلے, پیاسے بھی نکلے, ہر حال میں نکلے, بیمار بھی نکلے, زخمی بھی نکلے, عورتیں بھی نکلی, مرد بھی نکلے, اور 90 سال میں ملتان تک اسلام پہنچ گیا. کاشغر تک, اسپین تک, پرتگال تک, جنوبی فرانس تک, سینیگال, چور تک, اور استنبول ترکستان تک, ترکی تک اللہ تعالیٰ 90 سال کے اندر صحابہ اور تابعین کے گھوڑے, جہاز نہیں, موٹریں نہیں, گاڑیاں نہیں, پیدل, گھوڑے, خچر, اونٹ, اور ان کا ایمان جہاز سے بھی تیز تھا. ان کے جذبے جو تھے وہ راکٹ سے بھی زیادہ تیز تھے. زمین ان کے لیے سمٹتی چلی گئی, پہاڑ ان کے لیے راستے دیتے چلے گئے, وادیاں ان کے لیے کھلتی چلی گئیں, اور ان کے گھوڑے کبھی جہون کا پانی پیتے اور کبھی دریائے سندھ کا پانی پیتے, اور کبھی ان کی نمازیں افریقہ میں ہوتی اور کبھی یورپ میں ہوتی اور کبھی ایشیا میں ہوتی. ہند و سندھ میں انہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا, اپنے نام کو مٹا کر. ان کی قبروں کو بھی آج کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے. وہ کسی جماعت کے ممبر بن کے آئے تھے, وہ ختم نبوت کی وجہ سے آتے کہ ہمارے ذمہ ہے. جب ایران کے سپہ سالار رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو, کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے, ہمیں ہمارے امیر ابو بکر نے بھیجا ہے. کہا نہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہیں کفر سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے. ہم خود نہیں آئے, اللہ پاک نے بھیجا ہے. تو ساری دنیا کے انسان جس نے کلمہ پڑھا, مرد یا عورت ہے, سجاول میں رہے, پھٹے میں رہے, بدین میں رہے, ملتان میں رہے, لاہور, کراچی, امریکہ, نیو یارک کا جہاں مرضی رہے, اگر وہ اللہ کے حبیب کو آخری نبی مانتا ہے تو اس کے ذمہ دنیا میں اسلام پھیلانا ہے. یہ دو باتیں ہم کہہ رہے ہیں. اس کو کرتے ہوئے مر گئے, بس سارے مزے پورے ہو جائیں گے. جو چاہت یہاں ہے اللہ ساری وہاں پوری کر دے.
بھی بچوں کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا نا، اگر اب میں دیتا ہوں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. چلو بیوی کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، ماں باپ کو بھی لے جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت الفردوس میں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائی. ایک روایت میں تو 4 چیزیں، ایک روایت میں 3 چیزیں. آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تقدیر کے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا ہے. وہ کسی کو نہیں دکھائی. ختم علیہا، اس پہ مہر ہے. لم یرہا احد من خلقہ، مخلوق میں سے کسی نے جنت الفردوس کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ یفتحھا کل یوم 5 مرات، اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور 5 دفعہ کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا. آپ کی سجاول کی گلیوں میں کتنا گند پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور 5 دفعہ کہتا ہے خوبصورت ہو جا، خوشبودار ہو جا. میرے دوست آ رہے ہیں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور رحمان کا عرش، اللہ پاک کا عرش ان کی چھت بنایا ہے. اور فرش سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی لمبائی ہے. جو محل اور چھت کی جو اونچائی ہے 1,00,000 ہاتھ ہے. اور کچھ زمین پہ، کچھ پہاڑ پہ، کچھ ٹیلوں پر، کچھ پلر پر، اور کچھ ہوا میں لٹکے ہوئے محل ہیں. نیچے ستون نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں. ان فی الجنت غرفا لیس لها عماد من تحتها ولا معالیق من فوقها. اوپر زنجیر نے ان کو پکڑا ہوا نہیں، نیچے ستون نے ان کو تھاما ہوا نہیں. بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیے. یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے. بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے محل کے محل اللہ نے جنت پہ بنا دیا. یہاں تو ہوائی جہاز اڑتا ہے، وہاں پورا محل اڑتا ہے. ایک صحابی نے کہا داخل کیسے ہوں گے؟ وہ اوپر ہم نیچے. آپ نے کہا اشباہ الطیر، پرندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا گھونسلہ درخت ہوتا ہے، وہ ایک اڑان اڑتا ہے، اڑ کے اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے. ایسے تم اڑ کے اس گھر میں پہنچ جاؤ گے. جرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها. اندر بیٹھو تو باہر دیکھو، باہر بیٹھو تو اندر دیکھو. تجری من تحتهم الانہار، نیچے نہریں چلا دی. من ماء غیر آسن صاف لیس فیہ قدر، صاف شفاف سفید پانی، ایک کنارہ موتی کا، ایک یاقوت کا. انہار من لبن، دودھ کی نہر چلا دی. لم یتغیر طعمہ، ذائقہ نہیں بدلتا. لم یخرج من بطون الماشیہ، بھینسوں سے گائے سے نہیں نکلا. انہار من خمر، چل بھائی اب شراب کی نہر ہی چلا دو. اور دنیا کا ٹھرا اور یہاں کی گندی شراب جو آنتوں کو کاٹ دے، جگر کو ختم کر دے، معدے کو جلا دے، چہرے کی رنگت کو برباد کر دے، عقل کو ختم کر دے، ساری برائیوں کی جڑ شراب، ام الخبائث اس کو کہا، ساری غلاستوں کی، ساری گندگیوں کی جڑ. کہا یہاں چھوڑ دے، توبہ کر لے، کیونکہ میں نے شراب کی نہر پوری چلائی ہوئی ہے. کون پلائے گا؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا. پلانے والا اللہ ہو، جنت کا مشروب ہو. خامر شراب کی نہر ہے. 3 درجے بتائے اللہ نے پینے پلانے کے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت والے کافوری شراب پی رہے ہیں، خود پی رہے ہیں. یشربون، یہ ایک درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا، زنجبیل کی ملی ہوئی شراب ان کو پلائی جا رہی. خود نہیں پی رہے، ان کو پلایا جا رہا. خادم پلا رہے، فرشتے پلا رہے، حوریں پلا رہی، بیویاں پلا رہی. اس سے اوپر والا درجہ. اور اس سے اوپر والا درجہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا اللہ ان کو جنت کی شراب طہور پلائے گا. اب پینے کے سارے شوق پورے کر لو. یہ کون سی شراب ہے؟ لا يصدرون عنها، سر میں درد نہیں. ولا ينزفون، سر میں چکر کوئی نہیں. لا فيها غول، اس میں کوئی چکرانا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پلائے گا. اور کیسا پلائے گا؟ دیکھو نا، یہاں تو جب ہوش گیا تو لذت بھی گئی، جب ہوش گیا تو لذت گلی میں گرے پڑے ہوتے، الٹیاں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ جو پلا رہا ہے وہ کیسی ہے؟ یجد فی کل لقمۃ منها لذۃ لم یجدہ فی اولہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. ایک گھونٹ پیا اس کی لذت اور، دوسرا پیا اس کی اور، تیسرا پیا اس کی اور، چوتھا پیا اس کی اور.
1000 سال پیتا رہے پینے کی لذت بڑھتی جائے گی, گھٹے گی نہیں. یہاں تو روٹی کھاؤ تو پانی نہ پی سکو, پانی پیو تو روٹی نہ کھاؤ, تو مانی کھاؤ تو پانی نہ پیو, پانی نہ پیو تو مانی نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں برابر کر دیا کہ پیو تو پیتے چلے جاؤ, وہیں کھاؤ تو کھاتے چلے جاؤ. حتی یجد فی آخر لقمۃ منہا لذۃ لم یدہ فی اولہ, سب سے آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ ہوگی جو پچھلے کسی میں نہیں. ختام ہو مسک, اور اس کے آخر میں مشک بیٹھا ہوا ہوگا, یا مہر ہوگی یا مشک بیٹھا ہوا ہوگا, دونوں ہی مطلب ہیں. ختام ہو, نیچے ادھر تو ریت پڑے, آپ کے پانی میں تو ویسی ریت ہے, مگر اس کے نیچے ریت نہیں, اس کے نیچے مشک ہوگا. پلانے والا ہاتھ کون سا ہوگا؟ جنت کی عورت کا. کیسا ہاتھ ہے کہ صرف انگلی کا اتنا حصہ, اس کو پورا کہتے ہیں اردو میں. سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ پورا ہی کہتے ہیں, پور. چلو ایک ہی بات ہے, الف ہٹا دو, پور. اور عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں, بنان. عربی میں بنان, پورا اور پور. ایک پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کی روشنی کے سامنے نظر نہیں آئے گا. لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. ایسے غالب آ جائے گی روشنی اس جنت کی عورت کے انگلی کے اوپر والے حصے کی سورج کے اوپر, جیسے سورج ستاروں پہ چھا جاتا ہے. جنت کی عورت کا اتنا حصہ سورج کی روشنی پہ چھا جائے گا. وہ 7 سمندر ہیں. کتنے بڑے ہیں؟ ایک تھوک ڈال دے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. تمہاری بیوی شہد میں تھوک ڈال دے, کھا لو گے؟ ہیں بولو, کھاؤ گے یا لڑائی کرو گے اس سے؟ یہاں تو شہد میں تھوک ڈالے تو کڑوا ہو جائے, اور وہاں 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں. پہلی نظر اس کو دیکھے, پینے کی لذت اور ہاتھ کی لذت اور پکڑنے کی لذت اور دیکھنے کی لذت کیا ہے کہ 40 سال جام ہاتھ میں ہے اور اس کی شکل کو دیکھتا جا رہا, 40 سال دیکھتا جائے گا, دل نہیں بھرے گا. یہاں تم 40 منٹ اپنی بیوی کو دیکھو, لڑائی شروع ہو جائے گی. 40 سال بیٹھا دیکھتا رہے گا. اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, اللہ نے ایسا حسن بخشا ہے اس کو کہ 40 سال دیکھ کر بھی دل نہیں بھرے گا, دل نہیں بھرے گا. اچھا یہ تو حور ہے, اس کے بنانے والے میں کیسا حسن ہوگا؟ وہ دن بھی اللہ نے رکھا ہے جب اپنا دیدار کرائے گا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی اور ان کو ہاتھ کے کٹنے کا پتہ نہیں چلا. یوسف کے بنانے والے کو جب دیکھیں گے تو دل میں چھریاں اتر جائیں, پھر بھی نہیں پتہ چلے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صواحب یوسف نے, یوسف علیہ السلام کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا لیتی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, آج بھی 14ویں کا چاند ہے, 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ پر سرخ دھاری دار جوڑا تھا, تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کا نور چاند کے نور سے بڑھا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کا حسن چاند سے زیادہ اور تھا. ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سی رہی تھیں کپڑا, سوئی ہاتھ سے گر گئی, نظر نہیں پڑی, اتنے میں آپ حجرہ میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی چمکنے لگی. تو اس کا بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. یوم چمک رہا تھا اور آپ پر سرخ دھاری دار جوڑا تھا, تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کے چہرے کا نور چاند کے نور سے بڑھا ہوا تھا اور آپ کے چہرے کا حسن چاند سے زیادہ اور تھا.
ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سی رہی تھیں کپڑا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، نظر نہیں پڑی، اتنے میں آپ حجرہ میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی چمکنے لگی. تو اس کا بنانے والا جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. آج یہ چہرے تر و تازہ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑا حسن و جمال ہے، بڑی جوانی کی بہار ہے. جنت میں کتنا قد ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا 125 فٹ قد ہوگا، 60 ہاتھ. ذراع شرعی جو ذراع ہوتا ہے وہ 25 انچ کا ہوتا ہے. ایک ذراع شرعی 25 انچ کا ہوتا ہے. 25 انچ کا ایک ہاتھ تو 60 ہاتھ قد ہوگا، تقریباً 130 فٹ لمبا ہوگا. امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے اور یہ بال ہوں گے. مکاحل آنکھوں میں سرما ہوگا، جعاد سر کے بال گھنگریالے ہوں گے. حمرن بیضن سرخ و سفید، جردن مردن مکحلین علی قامت آدم علیہ السلام کا قد، علی حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، علی قلب ایوب علیہ السلام کا دل، علی لحن داؤد علیہ السلام کی زبان، علی میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33,000 سال کے بعد بھی 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، کوئی بڑھاپا کوئی نہیں. علی خلق محمد علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں گے. قلوبہم قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. جنت کے دروازے پر آئیں گے، 2 چشمے جاری ہیں، دروازہ بند ہے، 2 چشمے جاری ہیں. دروازے پر تختیاں ہیں سونے کی، اس میں یاقوت کے کنگن ہیں. یہ جنت کی گھنٹی ہے، اور اس کو ایسے ایسے کریں گے تو اس میں سے موسیقی کی آواز نکلی. دنیا میں موسیقی حرام ہے، جہاں موسیقی ہوگی وہاں زنا بھی ہوگا. راگ و رنگ کا اور زنا کا جوڑ ہے، جہاں راگ و رنگ پھیلے گا وہاں زنا پھیلے گا. جہاں موسیقی ختم ہوگی وہاں پاک دامنی آ جائے گی. دنیا میں موسیقی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سنتا ہوا مر گیا جنت کی موسیقی سے محروم ہو جائے گا. دوزخ کا پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا جائے گا. اور جنت کی موسیقی اللہ نے رکھی ہے، اس کو جب ہلائیں گے نا تو اس میں سے طنین سر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سر کو طنین کہتے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں یا علی لو سمعت طنین الحلقہ، اے علی، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرمایا علی تو اس سر کو سننا جب وہ تمہارے ہاتھوں کے بجانے سے نکلے گا ساری جنت جھوم جائے گی، تم بھی جھوم جاؤ گے. ابھی تو جنت کی موسیقی اندر ہے، وہ تو اندر ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہوگی؟ ہم کہا ہاں ہوگی. ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، وہ مل کے گائیں گی تو ایک ہوا چلے گی جو جنت کے اس درخت کی ٹہنیوں کو پتوں کو آپس میں ٹکرائے گی، اس سے موسیقی کے سر ساز نکلیں گے. اگر 1000 برس بھی وہ درخت اور عورتیں گاتی رہیں تو جنتیوں کو ہوش نہیں ہوگا کہاں بیٹھے ہوئے، مست سنتے ہوں. یہ جنت کی موسیقی ہے. دنیا میں اپنے کان بند کر لو شیطان کے گانوں سے، اللہ جنت کے گانے سنائے گا، جنت کی موسیقی سنائے گا. تو جنت کا دروازہ بند، 2 چشمے جاری. ایک سے کہے گا اللہ پانی پیو، پانی پیئے تو سینے کا کھوٹ ختم، لڑائی ختم، غصہ ختم، بغض ختم، حسد ختم، حب سینہ پاک. یہ پانی پیٹ میں جائے گا، پاخانہ ختم، پیشاب ختم. پینا ہے پیشاب نہیں، کھانا ہے پخانا نہیں. ایک ہمارے ساتھی گھٹنوں کے مریض ہیں، ان کو پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں درد، اٹھتے ہیں درد. ایک دن کہنے لگے اگر جنت میں اور کچھ نہ ہو، صرف یہی جو اللہ نے پیشاب پخانے کی چھٹی دے دی ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے. آدھی زندگی تو اسی میں ہی چلی جاتی. لا یبولون پیشاب کوئی نہیں، لا یتغوطون پخانا کوئی نہیں، لا یبصقون تھوک کوئی نہیں، لا یمتخطون ہر وقت ناک بہرا یہ کوئی نہیں. شباب کامل، جوانی کامل، قوت کامل، طاقت کامل. اور یہاں کی ایمان والی عورت یہ جنت کی حور جو میں نے بتائی ہے اس سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہاں کی ایمان والی عورت
اس جنت کی عورت کے مقابلے میں ملکہ کی طرح ہوگی، سردار کی طرح ہوگی. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورت کا. کہ وہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے روز بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر صفر الحلی خضر الحلل بیض الوجوہ امشاطہن الذهب. اللہ تعالیٰ ان کی نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو نورانی کر دے. ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. سبز جوڑا پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائے گا، خالص سونے کا کنگن پہنائے گا، سونے کا زیور پہنائے گا. اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ایک روایت میں آتا ہے ایک فرشتہ پیدا کیا، اس کی نماز تسبیح ذکر کیا ہے، وہ زیور ہی بنا رہا ہے، زیور ہی بنا رہا ہے. سارا دن زیور بناتا ہے، ساری رات زیور بناتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ کھاتا، نہ سوتا، نہ پیتا، نہ اٹھتا. قیامت تک زیور ہی بناتا جائے گا. پھر قیامت کے دن اللہ پہنائے گا یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور میں پہناتا ہوں ویلبسون ثیابا خضرا، اب میں ریشم پہناتا ہوں. متکئین فیہا علی الارائک، میں تختوں پہ بیٹھاتا ہوں. نعم الثواب، کیا ہی بہتر بدلہ ہے، کیا ہی بہتر بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے. ذللت قطوفہا تذلیلا، گچھے لٹکے ہوئے، وہ چھگو ہی تھا نا، ہاں چھگے لٹکے ہوئے، گچھے لٹکے ہوئے. کتنے بڑے بڑے گچھے چھگ گئے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھو کتنا بڑا ہے، ایک چھگا کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب الابقع لا یقع لا یفتر لا ینثنی. ایک کوا اڑے، کوا بہت تیز اڑتا ہے دیکھا، ایک کوا اڑے پوری تیز رفتاری سے اڑے، بیٹھے نہیں، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اپنی تیز رفتاری میں سست نہ ہو. ایک مہینہ اڑتا رہے تو ایک چھگو ختم ہوگا. تو جنت کا ایک ہی گچھا ساری دنیا سے بڑا ہے، ساری دنیا سے بڑا ہے. وہ کہنے لگا اچھا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ. آپ نے فرمایا هل ذبح ابوك من غنمك قيسا عظيما قط فصلخ اهابها واتى لامك وقال لها اتخذي منه دلوا. تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ہی کہتا منڈا دمبا، بڑا دمبا ذبح کیا ہو اور اس کی کھال اتاری ہو، پھر تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ، پانی کے مشق بناتے کہ اس کا ڈول میں، ہاں جی کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا تشبہون اہلی، سر میری اور میری بیوی کو تو ایک ہی کافی ہے. آپ نے کہا وعامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو ایک کافی ہو جائے گا. اب لے لو سارے مزے. اب اللہ شراب پلا رہا، اب اللہ گھر دے رہا ہے، سونے کے گھر، چاندی کے گھر، موتی کے گھر، یاقوت کے گھر، ضرور. اب اللہ نہریں چلا رہا، کوئی پیسہ نہیں اس نہروں کا. دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، اور پھر اس نہروں میں چلنے والی مچھلیاں ہیں. احلا من العسل اطیب ریحا من المسک. روایت میں آتا ہے شہد سے زیادہ مزیدار، مشک سے زیادہ خوشبودار. گھر میں مچھلی آ جائے سارے گھر میں بدبو پڑ جاتی، سوکھی مچھلی آ جائے تو سارے گھر میں مصیبت پڑ جاتی. اور وہ جنت کی مچھلی سر نکالے گی، اور یہ جنت کا جنتی اپنی کشتی میں سیر کر رہا ہے، میاں بیوی ہو رہے. وہ کہے گے یا ولی اللہ تاکلونی، اللہ کے ولی مجھے کھاؤ گے؟ یہاں تو جال لگانے پڑتے ہیں، اور وہاں بغیر جال کے پوچھے کھاؤ گے؟ اسے پتا میں نے کوئی نہیں مرنا، جتنا کھا لے کوئی نہیں مرنا. کہے گا ہاں کھاؤں گا. وہ پوچھے گی مشفین اور مطبوخن، کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے، پکا ہوا کھاؤ گے کباب کھاؤ گے؟ وہ کہے گا اوپر تو وہاں پھر بتاتا ہوں. وہ چھلانگ لگا کے مچھلی کشتی میں. وہ کہے گا مطبوخ کھلاؤ تو ایک طرف سے پکا ہوا نکلے گا. وہ کہے گا مچھلی کھلاؤ کباب کھلاؤ دوسری طرف سے کباب نکلے گا. دونوں بیٹھ کے 1,00,000 برس کھاتے رہے، ایک مچھلی ختم نہیں ہوگی. پرندے اکٹھے ہو جائیں گے میاں بیوی کے دائیں بائیں پرندے، جنت اونٹ کے برابر ایک پرندہ. ہر پرندہ کہہ رہا مجھے کھاؤ، دوسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ، تیسرا کہہ رہا مجھے کھاؤ. یہاں گھر کی مرغی پالی ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے پکڑو تو سارے سجاول میں بھگاتی ہے. مرغی آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، ہمارے دانے کی وفا نہیں کرتی. اور یہاں جنت کے سارے پرندے کہتے جی مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ، وہ کہتا مجھے کھاؤ. ایک بولتا یا ولی اللہ انی رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل احد جانبی المطبوخ والآخر مشفی. میرے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. ایک طرف سے کباب ہوں، ایک طرف سے سالن ہوں،
مجھے کھاؤ، میرے جیسی لذت ان کسی میں بھی نہیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. ہر طرف سلام ہی سلام. جنتان، دو جنتیں کیسی؟ ذوات افنان، ٹہنیوں والی. کیا ہے؟ عینان تجریان، چشمے بہتے ہوئے. اور کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، پھل ہی پھل ہیں. اور کیا ہے؟ متکئین علی فرش، تختوں پر بیٹھے ہوئے، بستروں پر بیٹھے ہوئے. اور کیا ہے؟ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نظریں جھکائی ہوئی خوبصورت لڑکیاں کیسی ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، کیسی ہیں؟ خیرات حسان. کہاں ہیں؟ مقصورات فی الخیام، خیموں میں بیٹھی، بڑی خوبصورت، بڑے اخلاق والی، بڑی حیا والی، اپنے خامن کے علاوہ کسی کو چاہنے نہ والی. اور کسی انسان جن نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر بھی میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، شرم تو کرو. تو میرے بھائیو، یہ دو باتیں ہم کہہ بھائی اللہ کے نبی کے دین کو سیکھو، اس کو آگے پھیلاؤ. اس پر دنیا بھی بنے گی، اس پر آخرت بھی بنے گی، اس پر جنت بھی بنے گی، اس پر دوزخ سے بھی بچو گے، دنیا کی بھی سرداری، آخرت کی بھی سرداری. اس کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے، سیکھنے کے لیے ہے 1 سال، سیکھنے کے لیے چلائیے، سیکھنے کے لیے ہے. جیسے ہم نے 8 سال پڑھا، کوئی قرآن حدیث میں تھوڑا لکھا ہوا ہے کوئی 8 سال پڑھے گا وہ عالم بن جائے گا. بھائی ایک تجربے کی چیز ہے، 7-8 سال پڑھا جائے تو وہ اس کو علم کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھرا جائے تو دین کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی، دین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اوروں کو دین پلانے کا غم پیدا ہو جاتا ہے، فکر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پھرائے گا اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے 4 مہینے لگا لو اور پھر ساری دنیا میں پھرو گے. اللہ کے فضل سے امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پھرائی ہے. سارے بر اعظم میں اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچا دیا ہے اور لوگ بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، جانے لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں. بھائی ہم پیچھے نہ رہ جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں. کل کو بڑی قیمت اس کی لگنے والی ہے. اب اس کے لیے ہمت کر کے اٹھو اور بولو. ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، خود بھی اسلام پھیلانا ہے، اوروں کو بھی لانا ہے. یہ جو ہم نکلتے ہیں سیکھتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں. یہ بات ایک بات عرض کروں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خود آتا جاتا نہیں، پہلے سیکھ لیں پھر جائیں گے. یہ سیکھنا اور پھیلانا ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. اگر آپ یوں کہیں پہلے گاڑی چلانا سیکھوں گا پھر گاڑی چلاؤں گا، چلا لو گے؟ آپ گاڑی چلانا اور سیکھنا ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. چلا بھی رہے ہوتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. سیکھنے کا زمانہ اور نہیں اور چلانے کا زمانہ اور نہیں، ایک ہی زمانہ ہے. ایک ہی وقت میں گاڑی کو چلا بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. آپ یوں کہیں پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا، سیکھ لے گا؟ وہ جب اس نے سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہے، جب اس نے تیرنا ہے تو پانی میں اترنا ہے. وہ ایک ہی وقت میں تیرتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے. تو شیطان نے گھیرا دیا ہوا، چکر دیا ہوا، ان کا میں آتا جاتا ہوں پہلے سیکھنے پھر جائیں گے. یہ جانا سیکھنا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے. جیسے آپ گاڑی چلاتے بھی ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. بلکہ اور مزے ہیں. اگر آپ کے لائسنس پہ ایل لکھا ہوا ہو، لرنر، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چالان نہیں ہوتا. تو خیر پوچھتا ہی کوئی نہیں، سارے قانون تو ہمارے لیے. چالان کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کا جی ایل لرنر. آپ سیکھنے کی نیت کر کے تبلیغ میں چلو، جو غلطی ہوگی معاف ہو جائے گی، سیکھنے والا ہے. جو کہنا میں سیکھا ہوا ہوں اور تمہیں سکھا رہا ہوں، اس کی تو خوب پکڑ ہوگی، خوب کھچائی ہوگی. معلم بننا آسان نہیں ہے، پسینے آ جائیں گے دانتوں. ایک ایک رگ سے اللہ کھینچ لے گا، دیکھے گا کس لیے کیا ہے. اور یا اللہ ہم تو سیکھنے والے تھے، چل میرا بچہ سیکھنے والے تھے، چلو بھائی سیکھنے والوں کی تو پاکستان کی پولیس بھی چالان نہیں کرتی، میں تو بڑا رحیم و کریم ہوں، چھوڑ دو. سیکھنے کا ایل لگا لو، یا اللہ ہم تو سیکھ رہے. دیکھو بھائی، وہ کرنا 100 غلطی، نہ کرنا 1 غلطی، پر یہ 1 غلطی 100 غلطیوں سے زیادہ سخت ہے. اگر ہم کریں گے تو بڑی غلطیاں کریں، لیکن یہ غلطیاں اللہ کو پسند ہیں اور نہ کرنے کی غلطی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. پھر ایک اور بات، تبلیغ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، میرا حکم نہیں.
کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ تبلیغ چھوڑ دیں. آپ کسی نمازی کی غلطی کی وجہ سے نماز چھوڑی کبھی کسی نے؟ آپ نے کوئی نمازی دیکھا جس نے نماز چھوڑ دی ہو کہ امام صاحب بہت برا آدمی ہے لہذا میں نے نماز چھوڑ دی؟ وہ مسجد تو چھوڑ دیتا ہے, نماز نہیں چھوڑتا. کسی روزے دار کی بدتمیزی کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتا ہے؟ کسی حاجی کی بیچارے کیا کیا کرتے ہیں, بیت اللہ میں تھوڑا بیٹھتے ہیں, بازاروں میں زیادہ پھرتے ہیں, مسجد میں تھوڑا رکوع گزارتے ہیں, بازار میں زیادہ گزارتے ہیں. کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ وہاں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی کسی نے حج چھوڑا؟ نمازی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نماز تو اللہ کا حکم ہے, نماز کیوں چھوڑ دوں؟ روزے دار کی بد اخلاقی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے, حاجی کی بد اخلاقی کی وجہ سے حج نہیں چھوڑتے, تو کسی تبلیغ والے کی بد اخلاقی کی وجہ سے تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تو کسی نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑ دی تو تبلیغ بھی چھوڑ دو میری وجہ سے, بھائی یہ بہت برا آدمی ہے لہذا تبلیغ کو چھٹی. میرا تو درمیان میں کوئی دخل نہیں, میں تو ایک ڈاکیا ہوں کہ بھائی اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ سیکھ لو اور اس کو آگے پھیلاؤ. میری بات ختم ہو گئی, میں درمیان سے نکل گیا. اب میرے دیکھنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. اب یہ دیکھو بات کون سی ہے, اگر بات سچی ہے تو لے لو, غلط ہے تو چھوڑ دو. کسی تبلیغ والے کی غلطی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا نمونہ نہیں ہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول نمونہ ہے, اللہ کے نبی کے صحابہ نمونہ ہے, ان کے نیک بندے نمونہ ہیں. ہم نمونہ نہیں ہیں, ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں. ہماری کمی کی وجہ سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں. جیسے اگر مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو نماز تو نہیں چھوڑتا, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کا شکر. تو میری کمی کی وجہ سے نماز تو کسی نے نہیں چھوڑی, روزہ بھی کسی نے نہیں چھوڑا, حج بھی کسی نے نہیں چھوڑا. تبلیغ کیوں چھوڑ دی؟ اگر تبلیغ شاید تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے یہ تبلیغ چھوڑ دی. نہیں, تبلیغ محمد مصطفیٰ کا کام ہے, سید الکونین کا کام ہے. لہذا ہم نے کرنا ہے, چاہے سارے تبلیغ والے برے ہو جائیں چاہے سارے اچھے ہو جائیں, تو ہمارے کرنے کی چیز ہے اور اس کے لیے نام پیش کرو. تو کرنے سے آئے گا نا, بغیر سننے سے تو نہیں آئے گا, کرنے سے آئے گا. اب نقد اپنے نام پیش کرو بھائی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہو جائے, جتنے مرضی گناہ ہوں ایک سیکنڈ میں سب معاف ہو جاتے. جتنی بھی لائن کے ہمارے گناہ ہیں, کبیرہ صغیرہ, معاملات میں, اخلاق میں, حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں, ان سب سے آج توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. جب اس سے صلح کر لیں گے, توبہ کر لیں گے تو گھٹائے گا تو نہیں, کچھ زیادہ کر کے دے گا. ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے, پھر ہمیں روٹی دیتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں پالتا ہے. جب اللہ توبہ کریں گے تو اللہ پہلے سے دگنا ہمارا کر دے گا. آج بھائیو سے توبہ کریں کہ اللہ آج تک ہم سے جتنے قصور ہوئے اس سے ہماری توبہ. دوسری کس بات سے توبہ کرنی ہے کہ آج تک ہم نے دنیا میں اسلام کا پھیلانا اپنے ذمے نہیں سمجھا. دنیا میں دین کے مٹنے پر ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. کوئی آدمی نماز چھوڑ دے ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. کوئی ہمارے 10 روپے چوری ہو جائیں اس کا ہمیں غم ہوتا ہے. کوئی روزہ چھوڑ دے ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. اپنی گھر کا کوئی پودا بھی ٹوٹ جائے, سوکھ جائے تو اس کا صدمہ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. دین کے مٹنے کا غم کوئی نہیں اور زندہ ہونے کی خوشی کوئی نہیں. ہماری خوشی اور غم یہ دنیا کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو دنیا کا نفع ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں, دنیا کا نقصان ہو تو غم ہوتا. لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں اس کا غم کوئی نہیں, لوگ دین پہ آ جائیں اس کی خوشی کوئی نہیں. یہ ہماری ایمانی حص مری ہوئی ہے. اسے ہم توبہ کریں گے. اللہ تیرے دین کو ہم نے اپنا غم نہیں بنایا, تیرے دین کے زندہ کرنے کو اپنے ذمہ نہیں سمجھا. وہ پوری دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. اور سب کو پتہ چل جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں, ان کے بعد رسول کوئی نہیں. اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اب ان کی اطاعت میں ہے. اس کے لیے ہم وقت نہیں دے رہے, اس کا ہمیں غم کوئی نہیں, افسوس کوئی نہیں, صدمہ کوئی نہیں.
نمازی آدمی ہو نا، اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. قرآن پاک پڑھنے والا ہو، تلاوت کا نغہ ہو جائے، اس کو الحمدللہ افسوس ہوتا ہے میرا آج قرآن کا پڑھنا رہ گیا. لیکن ہم دنیا میں تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، اس پر نہ کسی نمازی کو غم ہوتا ہے نہ تو بے نمازی کو کیسے ہو. یہ ہمارا غم بن جائے. 3 آدمی تبوک کے موقع پر نہیں گئے، آپ نے حکم دیا نکلو، اللہ کرا ان فروخ وقت سے خالہ اس وقت کیا تھا، سب نکلو، یہ حکم تھا. 3 آدمی نہیں گئے، ان میں 2 وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ایک اس کے بعد کے سارے موقعوں میں شریک. تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، اللہ کے حبیب اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا. ایک جہاد کے سفر میں نہیں گئے. 50 دن تک ان سے بائیکاٹ ہو گیا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، ان سے بات نہ کرو. جرم کیا ہے؟ دین کے لیے نہیں گئے، محنت کے لیے نہیں نکلے. تو ہماری زندگی گزر گئی، کبھی ہمارے اندر یہ صدمہ یا یہ غم اس طرح نہیں پیدا ہو یا اللہ اسلام مٹ گیا، دین مٹ گیا، لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. لوگوں کو اسلام پہ لانا کو ہم اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مسلمان دنیا میں زیادہ ہو جائیں تو ہماری شان و شوکت ہو جائے گی، ہماری حکومت ہو جائے گی. نہیں، ہم حکومت نہیں چاہتے. ہم تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے یہ دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے. جو نبی کا غم ہوتا یہ دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. ایک عرب سردار تھے سمامہ بن آفال، یہ گرفتار ہو کے آئے تو آپ نے دعوت دی نہ حکم ابن کیسان، آپ نے دعوت دی، وہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر دوبارہ دعوت دی، مسلمان 3 دفعہ تھی، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہوگا، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو آپ نے ان کی بات کو نہیں سنا، ان کو دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری بات مان لیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا. تو ہم لوگوں کو اسلام پہ لانا چاہتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے؟ نہیں، ہم لوگوں کو اسلام پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں. حکومت ملے یا نہ ملے لیکن لوگ دوزخ سے بچ، بھائی یہ آدمی دوزخ سے بچ جائے، یہ عورت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایران کے سردار نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ کہنے کہ ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں نہ تمہارے ملک کی، نہ پیسے کی، نہ دولت کی، نہ کسی کچھ نہیں چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ، ہم یہیں سے واپس چلیں گے. مسلمان نہیں ہو اس لیے ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں کہ تم اوروں کو اسلام سے روکو. تو ہم پوری دنیا میں چاہتے ہیں اسلام آ جائے، اس لیے نہیں کہ مسلمان کی حکومت قائم ہو جائے، اس لیے کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اور یہ اللہ کو سب سے محبوب کام ہے جس سے ہم نے توبہ نہیں کی اور جس کو ہم اپنا جرم نہیں سمجھا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ من احباؤک، تیرے محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی حببنی الی الناس، جو لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا کرے وہ میرا محبوب ہے. کہ اللہ لوگوں کے دل میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ کہ لوگوں کو بتا میں کون ہوں، میری نعمت بتا، میری طاقت بتا. ذکرہم بنعمائی و آلائی و بلائی، لوگوں کو میرے احسان بتا، میری نعمتیں بتا، لوگ میرا سنیں گے، مجھ سے محبت کر. اللہ کی ذات ہی ایسی ہے، اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ سے محبت خود ہی پیدا ہو جاتی، اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی محبت پیدا ہو جاتی. یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو پوری امت کے نیک و بد اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں. تو دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا غم کوئی نہیں، مٹ جانے کا فکر کوئی نہیں، اور اس کے لیے ہم محنت نہیں کر. ساری زندگی دکان کو دے دی، گھر کو دے دی، تجارت کو دے دی، 4 بچوں کو دے دی. تو ان 2 باتوں سے توبہ کرو گے نا بھائی توبہ. دوسری بات کیا ہے کہ بھائی کسی مسلمان کی نماز قضا نہ ہو، سارے سجاول میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ رہے. آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، قریب سے آئے ہیں، دور سے، یہ نیت کرو بھائی پوری بستی میں کوئی نوجوان چھوٹا بڑا بے نمازی نہ رہے. مسجد کے ساتھ جوڑ دو، خود ہی شراب بھی چھوٹ جائے گی، جوئے بھی چھوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا اگر نماز زندہ کر. یہ ایسی پاک چیز ہے جو اس پہ آئے گا آہستہ آہستہ ساری برائیاں چھوڑ. شروع میں نماز فرض ہوئی،
ایک صاحب یا رسول اللہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. شکایت کی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے کہا اس کی نماز ان قریب اس کو چوری سے ہٹا دے گی. جو نماز میں پکا ہوتا جائے گا برائیاں چھوڑتا جائے گا. چھوڑتا ہے کسی کو برائی سے چھڑانا یہ نا کہ وہ شراب نہ پی, اور تمہیں نماز شروع کر دے, اس کو مسجد کی طرف لے آؤ, اچھائی پہ لے آؤ, برائی خود چھوٹ جائے. لوگ ابھی اللہ کا گھر نہیں پہچانتے. اللہ کے گھر میں آئیں گے نا اللہ کی رحمت میں آ جائیں. 5 دفعہ یہ ماتھا سر اللہ کے سامنے جھکے گا, اللہ کو بھی پیار آ جائے گا. چلو ٹھیک ہے, اللہ خود ہی برائیوں سے کھینچ لے. آپ سارے بھائی یہ نیت فرمائیں تو نماز نہیں چھوڑنے. سارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو. کتنے گھر ہیں جس میں سے ایک کو بھی سجدے کی توفیق نہیں, سارا سال توفیق نہیں. اب قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی تو سیکھ.